السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کی اردو کی غزلیں۔ اسٹوڈنٹ میں کوشش کروں گا کہ تمام غزلوں کی جو تشریح ہے وہ مختصر سے مختصر بیان کروں تاکہ یہ تمام جو غزلیں ہیں وہ 1 سے 2 ویڈیو میں کور ہو سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جن کے پاس وقت کی قلت ہے اور وہ چاہتے ہیں 1 سے 2 گھنٹے میں تمام کی تمام غزلیں تیار کر لیں، تو اسٹوڈنٹ باقی جو ڈیٹیل کے ساتھ تمام غزلوں کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، مفہوم ہے، اس پر میں آلریڈی ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں، جو آپ کو میرے چینل کی پلے لسٹ سے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ تمام ویڈیو مل جائیں گی۔ تو باقی شروع کرتے ہیں۔ ہماری جو پہلی غزل ہے وہ خواجہ امیر درد کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کے پیپر میں جو بھی اشعار آ جاتے ہیں، 3 اشعار آئیں گے غزل کے، تو ان کی آپ کو تشریح کرنا ہوگی، وہ ایک ہی غزل سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شعر ایک غزل سے دے دے اور دوسرا دوسری سے، تیسرا تیسری سے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی غزل سے وہ 3 اشعار دے گا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ جو مختصر تشریح میں آپ کو بتاؤں گا وہ وہاں پر آپ لکھیں، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو باتیں بھی آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں آتی ہیں، وہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اس کے ساتھ جوڑ کر، اس کے ساتھ متعلق کر کے آپ لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں جی۔ کہتا ہے کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو اصل مردوں کے کام ہیں وہ وہی مرد کرتے ہیں جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہنے میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، آدمی کہتا ہے، لیکن اصل مرد وہی ہے جس کے اندر شیر کی طرح بہادری ہو، جو اپنے مقصد پہ ڈٹ جائے، جو پرعزم ہو، جو اپنے مقصد کے لیے، اپنے کاج کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے ارادے کے لیے، اپنے عزم کے لیے، اپنے عزم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دے، قربان کر دے، جو سچائی کے لیے، حقیقت کے لیے، سچ کو پانے کے لیے، عشق کی راہوں کے لیے، اخلاص کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، حقیقتاً وہی مرد ہے، وہی شخص جو ہے مرد کہلانے کے لائق ہے۔ تو بات شاعر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جو اصل مردوں کے کام ہیں وہ وہی مرد کرتے ہیں جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، موت کیا آگے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اچھا، غزل میں 1-2 چیز ذہن میں رکھیں کہ جو غزل، جو نظم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نظم جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹاپک پر، ایک ہی مفہوم پر، ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے، کہ پوری جو نظم ہے اس کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، لیکن جو غزل ہوتی ہے اس کے عام طور پر پہلا اشعار اور ہوگا، دوسرا اور ہوگا، اشعار کی آپس میں کوئی بہت زیادہ مطابقت اور بہت زیادہ ان کا جو ہے ایک موضوع سیم نہیں ہوتا۔ پہلا شعر میں اور بات کر رہا ہے، دوسرے شعر میں شاعر دوسری بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب بھی یہاں پر بھی آپ آبزرو کر رہے ہوں گے، پہلے میں اور بات کی ہے اور دوسرے میں اور بات کر رہا ہے۔ کہتا موت آگے فقیروں سے تجھے، موت کیا آگے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے موت تو نے فقیروں سے آ کر کیا لینا ہے، یہ لوگ تو موت سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ دیکھو جو اللہ والے ہیں، جو حقیقی فقیر ہیں، ان کو دنیا سے کوئی، ان دنیا کی لذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دیکھو دنیا میں جینا تو وہ چاہتا ہے، لمبی زندگی تو وہ چاہتا ہے جس کو دنیا کی آسائشیں، دنیا کے جو ہے تعلقات، رشتہ دار، دوست، یہ چیزیں عزیز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو چاہ رہا ہوتا ہے کوئی دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو، اچھی چیزیں جن کو ہو، تو جس بندے کے پاس جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو دنیا سے غرض ہی نہیں ہوتی، وہ تو دنیا سے دل لگاتے ہی نہیں ہیں، ان کو نہ دوستوں سے، نہ رشتہ داروں سے، جس کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کبھی مل گیا کھانے کے لیے کھا لیا، نہ ملا تو نہ کھایا، کوئی ان کو کوئی اچھے مکان نہیں چاہیے، جہاں جگہ مل گئی وہ سو گئے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت برابر ہے، بلکہ آخرت ان کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں نا، ان کے لیے تو آخرت ایک سمجھنے ایک چھٹی کا نام ہے، وہ دنیا کے مصائب سے جان چھٹ کر وہ اللہ کے پاس جائیں گے، جنت میں جائیں گے، آسائشیں ملیں گی۔ تو دنیا تو جو ہے وہ مومن کے لیے ایک جہنم کی طرح ہے، ایک جو ہے مصائب کی طرح ہے، اور کافر کے لیے ہی جنت کی طرح ہے۔ جو حقیقتاً اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو وہی بات اشعار کر رہے ہیں، کہتے موت کیا آگے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، یہ مرنے سے پہلے یہ لوگ تو مرے ہوئے ہیں، تو تم نے ان سے آ کر کیا لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دید و دید، جو دنیا میں ملاقات ہو جائے، جو اچھا وقت ہو جائے، ٹھیک ہے، دید و دید ہوتا ہے ملاقات کا ہونا۔ شاعر کہتا ہے جو آپس میں کوئی ملنا ہو جائے، ملاقات ہو جائے اس دنیا میں، اس کو غنیمت سمجھو، وگرنہ کیا ہوگا، جو شرر، جو کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، شرر چنگاری کو کہتے ہیں، وگرنہ کہتا ہے چنگاری کی طرح ہم تو اہل نظر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چنگاری ہے نا جب چل رہی ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، کہ لائٹ ہوتی ہے، چمک دمک ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مٹ جاتی ہے، جیسے ہی وہ بجھ جاتی
جاتی ہے پھر راکھ بن جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, تو وہ بلکہ ایک مصیبت ہی بن جاتی ہے. تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے, جب چل رہا ہے حسن بھی ہے, جوانی بھی ہے, ہر چیز ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا چنگاری کی طرح کب بجھ جائے تو بالکل پھر ختم, پھر دفنا دیا جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اس کو گھر میں بھی نہ رکھو. ٹھیک ہے جی, لوگ تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اسمیل شروع ہو جاتی ہے. تو یہی بات, جس طرح راکھ جو ہے بے فائدہ ہو جاتی ہے, اسی طرح لوگ انسانوں سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. تو یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ اس دنیا میں جو اچھا وقت گزر جائے, یہ دنیا عارضی ہے, اس میں یہ کہنا ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, تھوڑی دیر کی جو زندگی ہے اسی کو غنیمت سمجھو. جو ملاقات ہو جاتی ہے, جو اچھا وقت گزر جاتا ہے, اسی کو غنیمت سمجھو, بجائے جو ہے لڑائی جھگڑے کے اور ان چیزوں میں پڑنے کے کہ بس یہی سمجھو کہ یار جو ملاقات ہو گئی ہے سو اس میں عیب سے ہی ہم نے چلے جانا ہے, مٹ جانا ہے, ہم بھی کل بے فائدہ ہو جائیں گے. آج جو ملاقات ہو جاتی ہے اسی کو غنیمت سمجھو. ٹھیک ہے, کہتا دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو, جو شر ورنہ ہمیں اہل نظر جاتے ہیں. اگلا شعر ہے جی, بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. کہتے جو بے ہنر نکمے بے فائدہ قسم کے لوگ ہیں وہ دشمنی میں آ کر جو اہل ہنر ہوتے ہیں, قابل لوگ ہوتے ہیں, فائدہ مند لوگ ہوتے ہیں, معاشرے کا بھلا کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے منہ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نالائق لوگ جو ہیں وہ جو قابل لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں, ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان نکمے لوگوں کی پہلے عزت کوئی نہیں ہوتی تو بالکل ہی جی سے بھی اتر جاتے ہیں, محبت بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جو بندہ بھی سورج کی طرف تھوکے گا تو تھوک تو اس کے منہ پہ آئے گا, سورج کا وہ کیا بگاڑ لے گا. تو یہی بات ہے, جو بڑے لوگ ہیں, جو عظیم لوگ ہیں, اگر آپ ان کی بے عزتی تسلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ذلت ہوگی, آپ جو ہے پستی کا شکار ہوں گے, اللہ ان کو تو عروج دیتا ہی جائے گا کیونکہ وہ قابل لوگ ہیں. تو شاعر یہی بات کر رہا ہے, کہتا بے ہنر جو نکمے لوگ ہیں دشمنی اہل ہنر سے آ کر, اہل ہنر قابل لوگوں کی دشمنی میں آ کر ان کے منہ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کی تسلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, منہ پہ چڑھتے ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں سے محبت ان کی ختم ہو جاتی ہے. ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر, رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے, کہتا ہے اے پروردگار, اے اللہ تعالیٰ کی ذات, ہم کسی رستے سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو ہم دنیا میں آتے ہیں, ہمیں کسی چیز کا علم ہے, اللہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو, سارے رستے کھلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے ذہن کو موڑ دیتا ہے, پھیر دیتا ہے, انسان کو راہ راست ہی نہیں ملتی, انسان منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کتنے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں, ایک دکان ایک جیسا کام شروع کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, دوسرا بندہ وہی دکان شروع کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, کام چل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, اللہ نے اس کی رہنمائی کر دی, اس کی رہنمائی نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوتا ہے سب کچھ. تو شاید وہی بات کر رہا ہے, کہتا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی بھی منزل ہے, کوئی بھی ٹھکانہ ہے, ہم کسی چیز سے واقف نہیں. یا اللہ آنکھ کے نور کی طرح, یہ لکھا ہے نا جی, جو نور نظر, جو کہ پہلے بھی بتایا کی طرح, نور نظر آنکھ کے نور کی طرح, آنکھ کی بینائی کی طرح. کہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح ہماری آنکھ کی بینائی ہے نا, دیکھو اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو, انسان کو کوئی رستہ نہ ملے, ہر چیز ہی اس کو کالی تاریک اندھیری نظر آئے, لیکن یہ آنکھ کا نور ہے, آپ کو ہر طرح کے رنگ نظر آتے ہیں, آپ کو رستے نظر آتے ہیں, منزلیں نظر آتی ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح آنکھ کا نور رہنمائی کرتا ہے, تو یا اللہ اسی طرح تو بھی ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. بعض اوقات آنکھوں کا نور ہونے کے باوجود بھی ہم بھٹک جاتے ہیں, ہم منزل تک نہیں پہنچ پاتے. تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تیری ذات ہے اصل میں وہی رہنمائی کرنے والی ہے, اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم کہیں بھی کوئی بھی رستہ نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے جی, ہم کسی راہ سے واقف نہیں. کہتے یا اللہ ہم کسی راہ کو نہیں جانتے, ہم کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جو نور نظر آنکھ کی بینائی کی طرح, آنکھ کے نور کی طرح, رہنما تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. یا اللہ تو ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہم جہاں بھی جاتے ہیں. معلوم نہیں, اگلا شعر, معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے, سو یہ کدھر جاتے ہیں. شاعر کہتا ہائے افسوس کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا. لوگ صبح کے وقت دوست تھے, ملے, شام کو پتہ چلا موت ہو گئی, دنیا سے چلا گیا. شام کو ملا, صبح کو جو ہے پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلا گیا, رخصت ہو گیا. شاعر کہتا ہائے افسوس, لوگ دن و رات ملتے ہیں, پتہ نہیں دنیا سے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا حساب ہوگا, کیا ان کے ساتھ رب کا معاملہ ہوگا. شب و روز کہتے ہیں, شب رات کو کہتے ہیں, روز صبح کو کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے دل کو بھی رات کو بھی لوگ ہم سے بچھڑے ہیں, ہم سے دور جا رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں, منو مٹی کے نیچے جا رہے ہیں, جب بظاہر تو مٹی کے نیچے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں آگے نہیں پتا, جنت میں جا رہے ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں, کیا انجام ہو رہا ہے, کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جو چلا گیا پھر واپس نہیں آتا, مدتیں گزر جائیں, اربوں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, کوئی چانس نہیں اس کے واپس آنے کا. تو یہی بات شاعر حیرانگی سے کر رہا ہے, کیا معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے, سو یہ کدھر جاتے ہیں, نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں. اگلا جو شعر ہے جی,
اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ عام طور پر پیپر میں نہیں آتا، کیونکہ ایک نمبر جو ہوتا ہے شاعر کا نام بتانے کا ہوتا ہے، تو جب اس میں نام ذکر کر دیا ہو شعر میں تو وہ شعر نہیں دیا جاتا. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ اشعار نہ پڑھوں وقت کی قلت کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو اگلا شعر پڑھتے ہیں کہ یہ دوسری غزل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی خواجہ میر درد کی ہے. یہ پڑھتے ہیں. کہتا کیا فرق ہے داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. شاعر کہتا ہے کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے اس داغ میں. داغ کہتے ہیں زخم کو. شاعر کہتا ہے اس زخم اور پھول میں کیا فرق ہے جس پھول میں خوشبو نہ ہو. دیکھو جو ہے زخم بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، عام طور پر پھول بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن لوگ پھول سے محبت کرتے ہیں، زخم سے نفرت کرتے ہیں. پھول سے محبت اسی لیے کی جاتی ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لوگ اس کے اندر مہک ہوتی ہے، تو لوگ اس کی وجہ سے پھول سے محبت کرتے ہیں. لیکن جب وہ پھول جو ہے اس کی جو اصل خوبی ہے مہک ہونا، خوشبو ہونا، تو وہی اگر نہ ہو تو لوگ پھر اس کو بھی پسند نہیں کریں گے. پھر زخم اور پھول میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں. کہتے ہیں زخم اور پھول میں کوئی فرق نہیں ہے اگر اس کے اندر پھول کے اندر خوشبو نہ ہو. دیکھو اگر بدبو کی بات کی جائے تو زخم کے اندر بدبو ہوتی ہے، اگر پھول کے اندر بھی بدبو ہو تو پھر کیا کسی نے کیوں پھول کو جو ہے چومنا ہے، پاس رکھنا ہے، اس کو سونگنا ہے، اپنے قریب کرنا ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں شاعر. وہ کہتے ہیں زخم اور پھول میں کوئی فرق نہیں جس پھول میں خوشبو نہ ہو. یہی بات آگے اصل میں شاعر جو اگلی بات ہے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. شاعر کہتے ہیں محبوب جس دل میں جس طرح پھول جو ہے بغیر خوشبو کے بے فائدہ ہے، اسی طرح دل جو ہے محبوب کی یاد کے بغیر، محبوب کے بغیر وہ بے فائدہ ہے. اس یہاں پر محبوب سے مراد دونوں طرح کے محبوب ہو سکتے ہیں. محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو مومن حق ہے، جو اللہ والا ہے، اس کے نزدیک تو اللہ کی محبت کے بغیر دنیا ہی فضول ہے. دل تو دور کی بات پورا جسم ہی فضول ہے. اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو اللہ کی جو ہے اس کے ساتھ اتصال نہ ہو، اللہ جو ہے ملا نہ ہو انسان کے، اللہ کے ساتھ لو نہ لگی ہو، تو وہ اللہ والا جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں آنا ہی فضول ہے، دل بھی فضول ہے، ہر چیز فضول ہے. تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جس دل میں تیری محبت نہ ہو وہ دل بے فائدہ ہے، جس طرح پھول بے فائدہ ہے بغیر خوشبو کے. دوسرا مطلب شاعر عام محبوب مجازی محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعر عام محبوب سے کر رہے ہیں محبوب تیری محبت اتنی ہے، تو اتنا عظیم ہے. ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو اتنا عظیم ہے، شاعر کے نزدیک یعنی تو اتنا عظیم ہے کہ اگر تیری محبت دل میں نہیں ہوگی تو میں دل کو بے فائدہ ہی سمجھوں گا. ایسی زندگی میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، میں ایسا جینا نہیں چاہتا. اگلا شعر ہے ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان تو ہم سے جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ لا حول جو ہے یہ جو آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، اس کو شارٹ کر کے لکھا ہے. حول کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. حول کا مطلب ہوتا ہے کہ برائی سے پھیرنے والا، برائی سے روکنے والا، ولا قوت قوت دینے والا، طاقت دینے والا یعنی اچھائی کی طاقت دینے والا. الا باللہ نہیں ہے کوئی ذات مگر اللہ تعالیٰ کی ذات. تو شاعر بھی وہی بات کر رہے ہیں ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان. کہتا ہے اے اللہ کی ذات اگر تو برائی سے پھیرنے والا، نیکی کی طاقت دینے والا نہ ہو تو پھر جو بھی ہم سے نیکی ہو سکتی ہے وہ ہم کبھی نہ کر پائیں. جو ہم سے برائی سے بچنے کا فعل ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی برائی سے نہ بچ پائیں. وہی بات کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو. جو ہم کر سکتے ہیں، جو اچھائیاں کر سکتے ہیں، جو برائیوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ ہم کبھی نہ کر سکیں اگر یا اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ نہ ہو. جو کچھ کے ہم نے کی تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی تجھ سے آرزو کی، جو بھی تمنا کی، جو بھی مانگا، جو بھی دعا کی، جو بھی خواہش کی، یا اللہ تو نے ہمیں دے دیا، تم نے ہمیں عطا کر دیا. لیکن دل میں یہ خواہش رہی کہ یہ خواہشیں ہی ختم ہو جائیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، وہ دنیا سے جی نہیں لگاتے. وہ کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، دنیا کی آسائشیں وہ نہیں مانگتے، وہ بس اللہ ہی کو مانگتے ہیں. تو شاعر وہی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے جو بھی مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم دنیا سے دل لگائیں نہیں، ہمارے اندر آرزویں پیدا ہی نہ ہو. تو وہی بات کر رہے ہیں جو کچھ کے ہم نے کی تمنا ملی مگر. کہتے جو بھی ہم نے تمنا کی، جو بھی خواہش کی، جو بھی آرزو کی وہ مل گئی. یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو، لیکن یہ خواہش رہی کہ کوئی خواہش ہی نہ ہو تو یہ پوری نہیں ہوئی. دوسرا مطلب شاعر عام مجازی محبوب سے مخاطب ہے. وہ کہتے ہیں کہ محبوب ہم نے جو بھی آپ کو کہا، ہم نے کہا ملاقات کرو، ہم نے کہا بات کرو، ہم نے جو بھی کہا آپ نے ہماری خواہش پوری کر دی. لیکن ہمیں بھی ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم بلا وجہ آپ کو تنگ نہ کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر یہ خواہشیں ہی نہ پیدا ہوں. بس یہ خواہش پوری نہیں ہوئی مگر نہ آپ نے ہماری ہر خواہش پوری کر دی. اگلا شعر ہے جی جو شمع جمع ہوئے اگر گھر اہل سبا ہزار آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. تو شاعر کہتا ہے اگر اہل زبان سے مراد اہل ہنر لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، فصیح و
زبان کی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اگر قابل لوگ عقل مند لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, شاعر کہتا ہے اگر کہیں پر عقل مند لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ آپس میں گفتگو نہ کریں, بحث و مباحثہ نہ کریں. دیکھیں نا, ہم ہمارے یہاں دیکھتے ہیں عام طور پر ہم قابل لوگ اور اہل علم جو ہے وہ کن کو سمجھتے ہیں, علماء اکرام ہوتے ہیں اہل علم. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں, علماء ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں. تو جو علم والا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, وہ شمع کی طرح ہوتا ہے, جس طرح شمع جو ہے وہ روشنی پھیلاتی ہے, عالم بھی علم پھیلاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے جب اہل علم, اہل زبان, عقل مند لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ آپس میں فضول گفتگو ہی نہ ہو, دوسرے پر الزام تراشی ہو ہی نہ, ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ ہو ہی نہ. یہی تو عقل مندی کی علامت ہے. تو خاموشی بھی ایک میسج دے رہی ہوتی ہے. دیکھو آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند نہیں آئی, آپ خاموش ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے. تو اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں جو شمع, جو بار بار لفظ آ رہا ہے جمع کا مطلب, جو کا مطلب ہوتا ہے کی طرح, جو شمع جمع ہوئے اگر اہل زبان ہزار, کہتا اگر ہزاروں اہل شمع اکٹھے ہو جائیں, اہل زبان اکٹھے ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, شمع کی طرح ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عقل مند لوگ اکٹھے ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, تو ان کو چاہیے آپس میں چاہیے کبھی گفتگو نہ ہو, ان کو چاہیے کہ آپس میں گفتگو نہ ہو, یعنی فضول جو ہے بحث مباحثہ نہ ہو. جو صبح چاک سینہ میرا, اگلا شعر ہے جی, جو صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں, یہاں کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو. شاعر کہتا ہے صبح کی طرح میرا سینہ چاک ہے. جب صبح آتی ہے, رات کی تاریکی چھائی ہوتی ہے, ایک دم صبح کی روشنی آتی ہے, اس تاریکی کو پھاڑ دیتی ہے, اس کو ایسے بالکل چاک کر دیتی ہے, اور ایک دم سے سورج باہر نکلتا ہے. جو تاریکی کے بادل ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں اور ہر طرف رنائی اور روشنی پھیل جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے جس طرح صبح نے جو ہے, جب صبح کی جو طلوع فجر ہوئی, اس نے تاریکی کے سینے کو چاک کر دیا, پھاڑ دیا, اور کیسے پھاڑا, بالکل جدا کر دیا, علیحدہ کر دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح شاعر کہتا ہے میرا سینہ بھی پھٹا ہوا ہے, ایسا پھٹا ہوا ہے اب کسی سے سلائی نہیں ہو سکتا. بعض کپڑے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو سلائی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر کپڑے کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, بالکل ہی پھٹ جائے, بے فائدہ سا ہو جائے, تو پھر کون سیے گا کس کام کا. تو شاعر کہتے ہیں ایسے دکھ درد, ایسے مصائب دل پر آئے, ایسے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے, ایسی اذیتیں, ایسی تکلیفیں آئیں, اب سینہ چاک ہو چکا ہے, اب تکلیف میں ہے, ایسے دکھ درد ہے, اب اس کا کوئی مداوا نہیں کر سکتا. عام طور پر جو محبوب ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا جو دکھ درد ہے اس کا مداوا کرے گا, اس کا جو ہے کوئی حل نکالے گا. تو شاعر کہتے ہیں میرا دل ایسا چاک ہو چکا ہے, اب محبوب بھی آئے, کوئی بھی آ کے تسلی دے, اب دل کے جو زخم ہیں وہ ابھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, اور جو سینہ چاک ہو چکا ہے اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جو صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں, یہاں کسی کے ہاتھ سے, کسی کا مطلب کسی ہے, ٹھیک ہے, کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ میرا سینہ رفو ہوتا ہے, وہ جو کپڑے کو سینے رفو کرنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے ایسا میرا سینہ جو ہے صبح کی طرح چاک ہو چکا ہے, اب کسی کے ہاتھ سے رفو نہیں ہوگا. اگلا شعر پھر تخلص شاعر نے استعمال کیا ہے تو وہ نہیں پڑھیں گے, اگلی غزل پڑھتے ہیں جی. تو جس کو شیخ غلام حمدانی مصحفی نے لکھا ہے, اس کا جو پہلا شعر ہے وہ پڑھتے ہیں جی. کہتا دنیا میں جب تک کہ میں اندوگی رہا, کہتا دنیا میں جب تک بھی میں رہا اندوگی رہا, پریشان رہا, دکھی رہا. اندوگی کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا, پریشان ہونا, غم دل سے, اور دل میرے غم کے قریب رہا. کہتا جو غم تھا وہ میرے دل کے قریب رہا, اور جو میرا دل تھا وہ غم کے قریب رہا. شاعر کہتا میں دنیا میں جتنا عرصہ بھی رہا, دکھی رہا, مسائل میں رہا, اذیتوں میں جو ہے جکڑا رہا, طرح طرح کے مسائل, طرح طرح کی مصیبتیں, طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں جو ہے انہوں نے مجھ کو جو ہے جکڑے رکھا. کیونکہ شاعر جو ہے جس دور میں پیدا ہوئے, انگریز کا تسلط برصغیر پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا, مسلمانوں کا اقتدار چھن رہا تھا, انگریز کا ظلم, ستم, تشدد, بربریت جو ہے مسلمانوں پر بڑھتی جا رہی تھی, مسلمانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا. تو شاعر نے ایک ملکی حالات, گھریلو حالات اور طرح طرح کے مشکل حالات سے شاعر کو پالا پڑا. تو اس لیے شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں جتنا عرصہ بھی رہا دکھی رہا, اذیتوں میں, مسائب میں, تکلیف میں جکڑا رہا, گھرا رہا. اگلا شعر ہے رونے سے کام بس کے شب ہم نشی رہا, کہتا ہے پوری رات میں روتا ہی رہا. ہم نشی کہتے ہیں دوست کو. شاعر کہتا ہے میرے دوست, رونے سے کام بس کے, شب رات کو کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے میرے دوست پوری رات میں روتا ہی رہا, آہو بگا کرتا ہی رہا, تکلیف میں رہا, مصیبت میں رہا, آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا. آستین کا جو سرا ہے, شاعر کہتا ہے رات بھر میں آستین کے سرے آنکھوں پر کھینچتا رہا, اپنے آنسو صاف کرتا رہا. جتنا عرصہ بھی دنیا میں رہا دکھی
दुखी रहा, अजीतों में रहा, मसाइब में रहा, तकलीफ में जो है घिरा रहा, बस रात भर रोता रहा और जो है आंखों पे सिरे आस्तीन जो है वो खींचता रहा, अपने आंसू साफ करता रहा। नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, चमन बाग को कहते हैं अमराद, यहाँ पर दुनिया है। शायर कहते हैं इस दुनिया में मैं बड़ा ही नाजुक मिजाज था। तो जब तक रहा खंदा गुल से हंसी रहा, जब तक इस दुनिया में रहा, फूल के खिलने से भी खंदा गुल होता है, फूल का खिलना, गुल कहते हैं फूल को, खंदा कहते हैं खिलने को। शायर कहता है जब तक दुनिया में रहा अगर कोई फूल भी खिलता था वो तकलीफ देता था, वो दुख देता था। मैं इतना नाजुक मिजाज था, छोटी छोटी चीजों की टेंशन ले जाता था, छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाता था, हर दुख ही मुझे बड़ा दुख लगता था, छोटी सी परेशानी ही मुझे ऐसे लगता था जैसे कि पहाड़ टूटा है। वैसे भी जब बंदा छलनी होता है, जख्मी होता है, जख्म लगा हो ना हाथ पर, तो वहां पर हल्का सा भी कोई टच करता है, छूता है तो तकलीफ होती है, अजियत होती है। जब बंदा दुखी हो फिर छोटा सा दुख भी जो होता है वो भी अजियत देता है। हर हल्का सा लोगों की बेरुखी, छोटा सा लोगों का गलत रवैया वो इंसान को जो है दिल को दोबारा चीर के रख देता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर आपको किसी का मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। जब कोई बंदा जेल में हो ना, उसके सामने कोई भंगड़ा डाले, उसके सामने कोई नाचे, उसके सामने कोई मिठाइयां बांटे तो बड़ी आग लगती है, बड़ी जलन होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए शायर बात कर रहे हैं, कहते मैं दुनिया में था, लोग मुस्कुराते थे तो तकलीफ देते थे। एक तो मैं नाजुक मिजाज भी था, लेकिन फिर मेरे दुखों की वजह से लोगों की मुस्कुराहटें अच्छी भी नहीं लगती थी। ठीक है जी, नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच। कहा इस दुनिया में मैं बड़ा नाजुक मिजाज था। जब तक रहा खंदा गुल से हंसी रहा, हंसी कहते हैं गमगीन को। जब तक मैं दुनिया में रहा अगर कोई फूल भी खिलता था वो भी मुझे दुखी कर देता था। हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था उसके पास मेरा दिल वही रहा। शायर कहता है ए मेरे दोस्त, जो हमदम कहते हैं दोस्त को, साथी को। शायर कहता है मेरे दोस्त जब मैं देखता हूँ पहलू में दिल ही नहीं है। मैं महबूब के पास बैठा था, शायद तो महबूब के पास वैसे ही गया उसकी सोहबत के लिए, कुछ बात करने के लिए, लेकिन उसके हुस्न की वजह से, हुस्न के जलवों की वजह से उसको दिल दे बैठा। तो अब कहने में शायर के पास दिल तो मौजूद है लेकिन शायर के कंट्रोल में नहीं है। शायर तो उसको सुकून में लाना चाहता है, लेकिन वो महबूब की मर्जी के बगैर, महबूब की ज़ियारत के बगैर, उसकी मुलाकात के बगैर जो है शायर के कंट्रोल में नहीं। गोया के शायर के मुताबिक अब दिल उसके पास है ही नहीं। शायद तो महबूब के पास वैसे गया था लेकिन उसके हुस्न की वजह से उसको दिल दे बैठा। अब कहने में शायर के पास तो दिल है लेकिन हकीकत में शायर समझता है कि मैं नहीं समझता कि ये दिल मेरे पास है, क्योंकि वो चलता तो उसके इशारों पे है। जब तक महबूब ना मिले, उसकी ज़ियारत ना हो, वो आए नहीं तो दिल सुकून में आता नहीं। अब अगर वो दूर है तो दिल धड़क रहा है, तड़प रहा है। तो कहने में तो ये मेरा दिल है लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं। तो गोया कि ये असल में महबूब का ही दिल है, क्योंकि उसी की तो मानता है, उसकी मर्जी के बगैर मेरा दिल किसी काम का नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं, हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं। कहता है दोस्त जब मैं देखता हूँ पहलू में दिल ही नहीं है। बैठा था उसके पास तो मेरा दिल वही रहा, शायद उसके पास बैठा था वही उसको दिल दे आया, खो आया। आखिर को होके लाला उगा नो बहार में अगला शेर है, खूने शहीद इश्क न ज़ेरे ज़मीं रहा। शायर कहता है ये जो लाला सुर्ख रंग के फूल होते हैं, शायर कहता है ये जो लाला के फूल खिले हुए हैं, उगे हुए हैं, वो शायर कह रहा है असल में हमें देखने में वो फूल लगते हैं। असल में ये जो फूल है ये उन लोगों की यादें हैं, ये उन लोगों का खून है जो इश्क की राहों में अपनी जान कुर्बान कर गए, अपनी जान निछावर कर गए। शायर कहता है जो शहीद का खून था वो ज़ेरे ज़मीन नहीं रहा। जब कोई सच्ची राह में, अल्लाह की राह में, इश्क की राह में जब कोई कट जाता है, मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, लोग समझते हैं मिट गया, खत्म हो गया, मनो मिट्टी के नीचे चला गया, अब इसका नाम निशान खत्म हो गया। शायर कहता है ऐसा नहीं है, ये बल्कि एक शहीद जाता है, हजारों फूल जो है उसकी वजह से पैदा होते हैं, यानी कि हजारों लोग उसकी वजह से पैदा होते हैं। तो शायर कह रहा है कि ये जो फूल आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको चमन में खुशबू नजर आ रही है, जो चमन में जो बहारें हैं, ये उन्हीं शहीदों की कुर्बानियां हैं, ये फूल उन्हीं की वजह से उगे हुए हैं। ये उनका शहीद का जो खून था वो ज़ेरे ज़मीन नहीं रहा बल्कि उसकी वजह से फूल निकले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो अच्छी राहों पे, सच्ची राहों पे चले जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, वो समझते हैं, लोग समझते हैं कि इनके जाने के बाद ये मिट जाएंगे, नाम निशान खत्म हो जाएगा। बल्कि शायर कहता है ऐसा नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में लोग उनकी जगह पे आते हैं, बड़े बड़े लीडर, काबिल लोग आते हैं जो फूलों की तरह होते हैं, पूरे चमन को, पूरे बाग को, पूरी दुनिया को महका देते हैं, खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं। वही बात शायर कर रहा है, आखिर को होके लाला उगा नो
بہار میں، نئی بہار میں لالا کا پھول جو ہے وہ اگ آیا. کیوں اگ آیا؟ کہ خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا. کہتا ہے جو شہید کا خون تھا وہ زیر زمین، زمین کے نیچے نہیں رہا، بلکہ وہ لالا کا پھول بن کے نئی بہار میں اگ آیا. ٹھیک ہے. دی جاں، اگلا شعر ہے جی، دی جاں ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو جینے کا میرے قدم آخر یقین رہا. شاعر کہتا ہے میں نے ایسے ہوش سے، ایسی عقل مندی سے، ایسی دنائی سے، ایسی سمجھ بوجھ سے، ایسی فراست سے اپنی جان قربان کی کہ مخلوق کو، دنیا کو، کائنات کو میرے مرنے کے بعد بھی میری زندگی کا یقین رہا. وہ سمجھتے رہے یہ زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ باقی ہے، یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ اس کے بارے میں یہی تصور کرتے رہے اب اس کو کوئی مار نہیں سکتا. تو سمجھ جائے نا جی، جو اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو جن کو ان لوگوں نے شہید کیا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ وہ لوگ تو یہ سمجھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جو اچھی مخلوق تھی، جو سمجھنے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اب جن کو یہ مٹانا چاہ رہے ہیں یہ مٹنے سے نہیں مٹیں گے، بلکہ اب تو یہ امر ہو گیا، ہمیشہ رہیں گے، اب ان کا نام باقی رہے گا. حسین کو دیکھ لو، اور شہید کرنے والوں نے شہید کر دیا اس سوچ سے کہ شاید نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آج بھی تذکرے چل رہے ہیں، آج بھی خلق سمجھتی ہے، مخلوق سمجھتی ہے وہ زندہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا جو شہید ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. تو آج بھی وہ زندہ ہے، ان کی شریعت، ان کے بتائے ہوئے باتیں آج بھی ان کی جو ہے نسبت وہ باقی ہے، لوگ ان کے تذکرے کر رہے ہیں. تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنی جان کو ایسے قربان کیا، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ یہی سمجھتے رہے یہ لوگ زندہ ہیں، کیونکہ ہمارا نصیحت زندہ تھا. کہتے ہیں سقراط کو جب زہر پلائی جا رہی تھی، اس دور میں لوگوں کو جب قتل کیا جاتا، مارا جاتا تو زہر پلائی جاتی. جب سقراط کو پلانے لگے اس نے خوشی سے پی لیا زہر کا پیالہ، اور پینے کے بعد مسکرانے لگا. لوگوں نے کہا کہ سقراط کیوں مسکرا رہا ہے؟ مر جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ کوئی وقت ہے مسکرانے کا؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کی قسمت پہ حیران ہوں، میں ان پر مسکرا رہا ہوں، ان کی بیوقوفی پر مسکرا رہا ہوں کہ یہ سقراط کو مارنا چاہتے ہیں. سقراط تو کبھی نہیں مرے گا. کیا مطلب اس کا؟ دیکھو نا، لوگوں کو جسم سے تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی، سقراط کے جسم سے ان کو کیا غرض تھی؟ کتنے لوگ ہیں، سب کے پاس وہی باڈی ہے، جسم ہے. لوگوں کو سوچ سے دشمنی ہوتی ہے، نظریات سے دشمنی ہوتی ہے. وہ آپ کے نظریات کو مٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ سچائی کو دبانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو مٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں. سقراط نے کہا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا مطلب گوشت تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن جو نظریات ہیں یہ زیادہ ابھریں گے، زیادہ پھیلیں گے. جس مقصد کے لیے یہ مجھے مار رہے ہیں وہ مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوگا. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں، مجھے بلا وجہ مارنا چاہتے ہیں، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات حقیقت آج بھی سقراط کا ذکر ہے. جنہوں نے قتل کیا ان کو کوئی نہیں جانتا، لوگ نام تک بھول چکے ہیں. تو یہی بات حقیقت ہے کہ جو سچے لوگ ہیں، سچی راہوں پہ جو جان قربان کر جاتے ہیں، تو خلق کو ان کی زندگی کا یقین رہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، ان کے نظریات زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا شعر ہے، یاران گرم رو سب آگے نکل گئے، میں ان میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا. شاعر کہتا ہے یاران دوست کو کہتے ہیں، گرم رو تیز چلنے والے، محنت کرنے والے، تگ و دو کرنے والے. شاعر کہتا ہے میرے جو دوست تھے، محنت کرنے والے، تگ و دو کرنے والے، سٹرگل کرنے والے، وہ آگے نکل گئے. میں نے ننگے قافلے کی ذلت کا سبب بننے والا میں پیچھے ہی رہ گیا. وہ قافلے والے مجھے ساتھ لے گئے کہ دوست سمجھتے ہوئے، اپنا سمجھتے ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بھی انہی کے ساتھ چلتا، میں ان کی وقار کو، عزت کو اور بڑھاتا، لیکن میں نے کیا کیا؟ بجائے ان کا ساتھ دینے کے میں ان کی ذلت کا، بے عزتی کا جو ہے سبب بن گیا. شاعر ایز مسلم اپنے آپ کو جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو تھی، دیکھو نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوئی امت تھی، صحابہ اکرام تھے، تو انہوں نے کتنا نام پیدا کیا، اپنا کتنا وقار بلند کیا. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم آتے اس دنیا میں آ کر ان کا مزید وقار بلند کرتے، دنیا میں جو ہے ان کے نام کا ڈنکا بجاتے. لیکن ہوا کیا؟ ہم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، ان کی عظمت کو مزید اجاگر کرنے کی وجہ سے ہم نے جو ہے ایسے فعال سر انجام دیے کہ لوگ سمجھے کہ شاید اسلام یہی ہے. تو لوگوں کو اسلام پر لوگ اعتراض کرنے لگے، کافر. حالانکہ اسلام تو سچا تھا، اسلام میں تو کوئی عیب نہیں تھا، ہم میں عیب تھے. تو ہم جو تھے قافلے کے سچے لوگوں کی جو ہے وہ ذلت کا سبب بن گئے. تو یہ بات شاعر کر رہے ہیں. اگلی غزل ہے جی، یہ بھی انہی کی ہے جی، شیخ غلام حمدانی مصحفی کی ہے جی. یہ دوسری غزل بھی کہتا، نہ گیا کوئی عدم کو دل شادہ لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت
و ارما لے کر، عدم کہتے ہیں موت کو، مٹ جانا، ختم ہو جانا. شاعر کہتا ہے کہ جو مٹ جانے کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر. شاعر کہہ رہا ہے جو آخرت کا سفر ہے، جو بھی وہاں پر گیا اس سفر پر روانہ ہوا، کوئی بھی دل کو خوش لے کر نہیں گیا، کوئی خوشی سے نہیں گیا. بڑی بڑی خواہشیں، بڑی بڑی امیدیں وہ دنیا میں ہی چھوڑ گیا. یہاں سے کیا کیا نہ گئے، حسرت و ارماں لے کر. ہر بندے کی بڑی بڑی حسرتیں تھی، بڑی بڑی خواہشیں تھی، بڑی بڑی امیدیں تھی، لیکن پوری نہ ہوئی. ہر بندہ خواہش کے لیے پوری عمر سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اینڈ پہ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور پھر اس سے ایک آگے بڑی لائن کھینچ دی. کہا کہ یہ اس کا اینڈ ہے انسان جو ہے، اور یہ اس کی جو آگے لائن ہے یہ اس کی خواہشیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انسان کی خواہشیں تو اتنی بڑی ہے، جس طرح کہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے. ایک جو ہے استاد آیا، اس نے کہا جی بچوں مبارک ہو، موت کا فرشتہ مر گیا. بچے کہنے لگے بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ مر جائے. اس نے کہا وہ جو حارث ہے نا، جس کی عمر 90 سال ہے، اس نے لیز پر 100 سال کے لیے زمین لی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں عام ہوتا ہے نا، لوگ 100 سال کے لیے، 90 سال کے لیے زمین لیز پر ٹھیکے پر لے لیتے ہیں، عام یہ روٹین ہے، ہمارے ہاں یہ چلتا ہے. اس نے کہا جی بھائی آگے اس کی جو 90 سال عمر ہے، مرنے کے قریب ہے، یہ 70 سال عمر ہے، مرنے کے قریب ہے، آگے مزید 100 سال کے لیے وہ زمین لیز پر لے رہا ہے. اس کا مطلب شاید یہی ہے کہ اس کے نزدیک تو موت کا فرشتہ مر چکا ہے. تو یہی بات ہے، ہماری امیدیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کہیں مرنے سے اتنی ہماری عمر نہیں جتنی ہماری امیدیں ہیں. تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ جو بندہ بھی اس دنیا سے گیا بڑی حسرتیں، بڑی امیدیں لے کر گیا. ٹھیک ہے جی. باغ وہ دست جنوں تھا کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر. اگلا شعر ہے، شاعر کہتا ہے باغ وہ دست جنوں تھا کبھی جس میں سے. باغ سے مراد دیا، ویسے تو باغ چمن کو باغ کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر دنیا ہے. دست و جنوں تھا، دست و جنوں کہتے ہیں پاگل پن، جنون تھا. شاعر کہتا ہے کبھی اس دنیا میں ایسا پاگل پن تھا کہ لالا اور گل جو تھے وہ بھی اپنے گریبان کو ثابت نہیں لے کر گئے. جو پھول ہوتا ہے نا، لالا ہو یا گلاب کا پھول ہو، کوئی بھی پھول ہو جو کھلا ہوا ہوتا ہے، تو شاعر کے نزدیک یہ اصل میں کھلا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا سینہ چاک ہوا ہے. دکھ کی وجہ سے، اذیتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے یہ جو پھول ہے یہ بھی تکلیف کی وجہ سے پھٹ گیا ہے. تو شاعر یہ اصل میں تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو حسین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا جی یہ بڑا آفیسر ہے یا یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ کیا اس کی ٹھاٹ باٹ ہے کہ لوگ اس کو ملنے کے لیے ترستے ہیں. تو شاعر کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. جو جس کو ہم پھول سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، جس شخص کو ہم پھول سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا سینہ بھی چاک ہوتا ہے، وہ بھی بڑے دکھوں اور اذیتوں اور بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اس دنیا میں ایسا وحشت پنا ہے، ایسا جنون ہے کہ جو بھی ہے وہ دکھی ہے، اذیتوں میں ہے. کہتے ہیں نا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو 40 دن اس پر بارش ہوئی، اور 39 دن جو تھی وہ غموں کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی جو ہے بارش ہوئی. تو جو امت جتنے بھی ہم انسان ہیں تو ہماری زندگی ایسے ہی ہے، غموں میں جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے. تو غم زیادہ ہیں، کہیں کہیں خوشی آتی ہے، کہیں کہیں بہار آتی ہے، وگرنہ خزاں جو ہے وہ زیادہ عرصہ چلتی ہے. تو یہ بات شاعر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جن کو ہم گل و لالا سمجھتے ہیں، ان کے وہ بھی جو کھلے ہوئے ہیں اصل میں کھلے نہیں ہیں، وہ بھی اندر سے چاک ہیں، ان کے بھی گریبان پھٹے ہوئے ہیں. کہتا باغ وہ دست و جنوں تھا کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر. کہتا وہ دنیا یہ وحشت کا، دیوانگی کا ایسا باغ تھا کہ پھول اور لالا جو ہیں یہ بھی اپنے گریبان کو ثابت لے کر یہاں سے نہیں گئے. اگلا شعر ہے جی. کہتا پردہ خاک میں سو رہے ہیں جا کر افسوس کہ پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر. پردہ خاک، مٹی کے نیچے، خاک مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کے پردے کے نیچے. شاعر کہتا ہے کتنے کتنے حسین لوگ. پردہ رخسار کا جو پردہ ہے، مہتاباں چمکتا ہوا چاند، مہ چاند کو کہتے ہیں، تابا چمکتا ہوا. شاعر کہتا ہے کہ کتنے چمکتے ہوئے، چاند کی طرح چمکتے ہوئے حسین چہرے جن کے حسن پر لوگ رش کرتے تھے، آج مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، مٹ چکے ہیں. اب ان کی شکلوں کو دیکھ کر بھی خوف آتا ہے، جن کی ایک ایک جھلک کے لیے، ایک ایک زیارت کے لیے لوگ ترستے تھے، تڑپتے تھے، بتاب رہتے تھے. جن کی خواہشیں، جن کا سوچ سوچ کر لوگوں کی راتوں کے جگراتے ہوتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، دن کا سکون غائب ہوتا تھا، آج وہ خاک میں سوئے ہیں، منو مٹی کے نیچے. اب ان کی قبریں جو ہیں وہاں پر بھی جو ہے اسمیل پیدا ہو چکی ہے، بدبو پیدا ہو چکی ہے، چہرے خوفناک پیدا
چہرے خوفناک بن چکے ہیں، کیڑوں نے ان کے جسم کو کھا لیا ہے۔ تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں، پردہ خاک میں سو رہے ہیں جا کر افسوس، پردہ رخسار پر کیا کیا مہ تاباں لے کر، کہتا کتنے حسین چہرے زمین کے نیچے تہ خاک جو ہے وہ سو رہے ہیں، ہائے افسوس کتنی اپنا حسن اور جو ہے اپنی جوانی چمک دمک کو لے کر جو ہے منو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ ابر کہتے ہیں بادلوں کو، شاعر کہتا ہے بادلوں کی طرح کر دیویں گے ہم عالم کو، عالم دنیا کو کہتے ہیں نہال خوش۔ تو جو بادل برستے ہیں، اصل میں شاعر کے نزدیک جو بادل برس رہے ہیں اس سے لوگ تو نہال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، عالم نہال ہے، عالم خوش ہے، دنیا خوش ہے کہ بادل برس رہے ہیں، بارش برس رہی ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ آنسو ہیں، آسمان رو رہا ہے۔ اس طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جہاں پر جائیں گے بادلوں کی طرح ایسا روئیں گے، ایسی آہو بکا کریں گے، ایسی چیخ و دھاڑ کریں گے کہ ساری دنیا کو ہم خوش کر دیں گے، ہم دیدہ گریاں لے کر، ایسی بہنے والی آنکھیں لے کر جائیں گے۔ اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان اتنا رو نہیں سکتا کہ کچھ بھی پانی اکٹھا ہو جائے، سیلاب تو بہت دور کی بات ہے، لیکن شاعر اپنے دکھ کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے ظلم کے دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ ہم ایسا رونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایسا دکھ ہے، اگر پانی ہو میں ایسا روئیں جس طرح بارش برستی ہے، بادل برستے ہیں، اس طرح ہمارا پانی بہے، دنیا کو نہال کر دے، دنیا کو ڈبو کے رکھ دے، دنیا میں ایسا سیلاب برپا کر دے۔ کوئی بات کر رہے ہیں، کہتا ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، کہتا بادل کی طرح ساری دنیا کو ہم خوش کر دیں گے، ہم جدھر جائیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، یہ بہتی ہوئی آنکھیں لے کر، یہ بہتے ہوئے آنسو لے کر۔ اگلا شعر ہے جی، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ پھر گئی سوئے ہوتا ہے کی طرف، اسیران قفس، قفس کہتے ہیں پنجرے، اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو۔ شاعر کہتا ہے باد صبا، دوبارہ پنجرے میں قید، قیدیوں کی طرف، پنجرے میں قید پرندوں کی طرف دوبارہ گئی، بہار کی آمد کی خبر لے کر۔ جب بندہ دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، یا انسان جیل میں ہو تو اس کو پتہ چلے کہ باہر تو بہار چل رہی ہے، عید کا دن ہے، آج عید ہے، لوگ کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یشیاں کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کپڑے بنائے ہیں، فلاں پارٹی میں گیا ہے، فلاں جگہ پہ یہ کنسرٹ چل رہا ہے، یہ میوزک چل رہا ہے، یہ چیز چل رہی ہے۔ تو جو جیل میں ہوتا ہے، جو ہر چیز سے محروم ہوتا ہے، اس کا دل پھٹنے پہ آتا ہے۔ عام روٹین میں اس کو پریشانی اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ دنیا لطف اندوز ہو رہی ہے اور میں یہاں قید میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تو وہ بڑی تکلیف میں چلا جاتا ہے، اس کا دل پھٹنے پہ آتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، جب بہار آتی ہے پرندے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے شادہ ہوتے ہیں، بڑے چہچہا رہے ہوتے ہیں، باغ میں ایک شور برپا ہوتا ہے، ہر طرف ان کے چہچہانے کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، دانا بکھرا ہوتا ہے، درخت جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں، ہر طرف ابشاریں چل رہی ہیں، پانی کی ندیاں، ہر طرف جو ہے خوشی کی ایک لہر دوڑی ہوتی ہے۔ تو پرندے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے لطف اندوز ہو، لیکن جب باد صبا ان پرندوں کو خبر دیتی ہے جو قید میں ہیں، قفس میں ہیں، کہ باہر تو بہار آ گئی ہے، باد صبح کو جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ جب خبر دیتی ہے کہ بہار آ چکی ہے، تو پھر پرندے جو ہیں وہ بھی تڑپ اٹھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ غم میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان جو ہے، ہمیں بھی جب پتہ چلے، اصل میں شاید جو ہے امت مسلمہ عام لوگوں سے مخاطب ہے، دکھی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جب دکھی لوگوں کو یہ باہر کی دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہم یہاں پہ ہم دکھ ہیں، ہم محبوب کی جدائی پر جو ہے وہ پریشان ہے، تو پھر شاعر اپنے دکھ کو رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اصل میں شاعر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب شاعر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی لوگوں کو محبوب مل گئے ہیں، تو شاعر تو محبوب کی قید میں قید ہے نا، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ تیرا محبوب نہیں ملا، باہر سب کو محبوب مل گئے ہیں، باہر تو بہار ہے، تو شاعر کا دل بھی اسی طرح پرندوں کی طرح پھٹنے پہ آتا ہے۔ کہتا ہے پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، کہتا ہے پنجرے میں قیدیوں کی طرف دوبارہ باد صبا گئی، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، ایام بہار کے دنوں کی آمد کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے بہار کی آمد کے دنوں کی خبر لے کر جو باد صبا تھی دوبارہ پنجرے میں قیدیوں کی طرف گئی۔ اگلا شعر ہے، اس میں پھر شاعر نے تخلص استعمال کیا، وہ نہیں پڑھیں گے، اس اگلا شعر پڑھتے ہیں۔
اگلی غزل ہے جس کو مرزا اسد اللہ غالب نے لکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں، کہتا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہتے بس کے دشوار، دشوار کہتے ہیں مشکل کو، شاعر کہتے ہیں کہ ہر کام کا آسان ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ کام بڑا ایزی ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایزی نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس کام کو بعض اوقات ہم آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر کام آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگلے شعر میں شاعر نے جو بات کی ہے وہ اگلی بات کو اصل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح جو آدمی ہے اس کو بھی انسان بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو بھی آدمی ہے وہ انسان ہوگا، مراد یہاں پر انسان سے مراد یہ ہے حقیقتاً انسان، جو انسان ہونا چاہیے، جو انسان کی کوالٹیز، جو انسان کی جو خوبیاں، انسان کی اچھائیاں، جو انسان کی بھلائیاں، جو انسان کا حسن، جو انسان کی چمک دمک، جو انسان کا کردار، جو انسان کی جو ہے کریکٹر، جو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ انسان بننا بڑا اوکھا کام ہے۔ کہنے میں تو بڑا آسان ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں یہ کام بڑا آسان ہے، لیکن جب شروع کرتے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کا اچھا انسان بننا بھی بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، ہر کام کا آسان ہونا بڑا مشکل کام ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اور آدمی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا شعر ہے جی، کہتا وائے دیوانگی ہائے افسوس، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، کہ آپ جانا ادھر آپ ہی حیران ہونا۔ کہتا وائے دیوانگی ہائے افسوس، شوق، شوق سے مراد محبت، کہتا ہائے افسوس محبت پر کہ خود ہی چلے جانا وہاں پر، محبوب کے کوچے میں، محبوب کی گلی میں، یا تو ڈائریکٹلی چلے جانا مطلب چل کر اس کی گلی کوچے میں چلے جانا، یا سوچوں کے ساتھ دل کے ساتھ وہاں پر چلے جانا، یعنی آپ کا دل دھڑکنے لگ جانا، جیسے ہی محبوب کا خیال آیا تو آپ اس کی سوچوں میں مگن ہو گئے، گم ہو گئے، آپ اس کی گلی کوچوں میں اس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات میں گم ہو گئے، تو گویا کہ آپ ادھر چلے گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب محبوب بے وفائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جفا کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، تو عاشق یہ عزم کر لیتا ہے کہ اب محبوب سے تعلق نہیں رکھنا، اس کے ساتھ قطع تعلقی ہے، کیونکہ وہ میری اتنی محبت، اتنی پیار، اتنی الفت، اتنی جو ہے لو کا یہ صلہ دے رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی کا عزم کر لیتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، خود ہی پہلے تو عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یہ مطلب جو ہے ایم فل ہو جاتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، پھر خود ہی اس کا دل محبوب کے لیے، محبوب کا خیال آتا ہے، دھڑکنے لگ جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ حیران ہوتا ہے یار میں نے تو عزم کیا تھا، میں نے تو بڑے ارادے کیے تھے، میں نے تو بڑے قسمیں قراریں کی تھی کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، پھر کرنے لگ گئے۔ تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں، کہتے کہ محبت کی بھی عجیب جو محبت ہے اس کی بھی عجیب دیوانگی ہے، عجیب جو ہے اس کا بھی پاگل پن ہے کہ خود ہی بندہ عزم کر لیتا ہے کہ میں محبوب سے قطع تعلق ہو جاؤں گا، اس سے ربط نہیں رکھوں گا، اس کی گلی کوچے میں نہیں جاؤں گا، خود ہی چلا جاتا ہے، پھر خود ہی بعد میں حیران ہوتا ہے یار میں یہ کیا گھر بیٹھا۔ ٹھیک ہے جی، بعض اوقات آپ کسی انسلٹ کی وجہ سے، کسی برے حالات کی وجہ سے، پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا، یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ گلا کریں گے، باتیں سنیں گے، تو انسان عزم کر لیتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن محبت ایسی دیوانگی، ایسا پاگل پن ہے، پھر انسان کو مجبور کر کے وہیں دھکیل دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتا وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، ہائے محبت کے پاگل پن پر افسوس کہ خود ہی محبوب کے کوچے میں چلے جانا اور خود ہی حیران ہونا۔ اگلا شعر ہے جی، عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عشرت کہتے ہیں خوشی کو، قتل گاہ مقتل جہاں پر قتل کیا جاتا ہے، اہل تمنا عاشق جو ہوتے ہیں مت پوچھ، کہتا ہے کہ جو عاشق ہے اس کی قتل گاہ کے اندر، مقتل کے اندر جو اس کو خوشی ملتی ہے اس کا مت پوچھ۔ ٹھیک ہے جی، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، عید نظارہ جو عید مطلب خوشی کا منظر ہوتا ہے، نظارہ منظر کو کہتے ہیں، خوشی کا منظر ہوتا ہے جب شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، عریاں ہونا جب تلوار جو ہے وہ بے نیام سے باہر آتی ہے، ننگی ہوتی ہے، جب تلوار نیام کے باہر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ننگی تلوار۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب تلوار ننگی ہوتی ہے تو پھر عید جیسا یا خوشی جیسا منظر ہوتا ہے، اور اس خوشی کا جو ہے عاشق سے مت پوچھ۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتا عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، کہتا جو عاشق کی قتل گاہ کے اندر جو خوشی ہے اس کا مت پوچھ، جب تلوار ننگی ہوتی ہے، نیام سے باہر آتی ہے تو عید جیسا منظر ہوتا ہے، عید جیسی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو خاص طور پر اللہ کا عاشق ہے، جو سچا عاشق ہے، وہ تو اللہ کے لیے قربان ہونا، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خانہ کعبہ میں موت آئے، مسجد نبوی میں موت آئے، لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں، لوگ اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے شہید ہونا، قربان ہونا تو فخر سمجھتے ہیں۔ تو جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ بھی اپنی جو ہے قربانی کو اللہ کے لیے دینے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے
جو مجازی عاشق بھی ہوتا ہے، جو کسی کے عشق میں جو ہے پاگل دیوانہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں محبوب پہ قربان، ویسے مرنا تو ہے سب نے، لیکن اگر میں محبوب پہ قربان ہو جاؤں گا وہ تو خوش ہو جائے گا، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی کا اصل مقصد تو محبوب کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو اگر محبوب خوش ہو جائے اس کے لیے سارے پیسے پورے ہو گئے، اس کے لیے تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ عشرت قتل کا اہل تمنا مت پوچھ، کہتا اہل تمنا بتایا ہے کہ عاشق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہتا عاشق کی مقتل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، عاشق کو جو قتل گاہ کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس کا مت پوچھ، عید نظارہ ہے، خوشی کا منظر ہوتا ہے، شمشیر کا عریاں ہونا جب تلوار ننگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، کہتا لے گئے خاک، خاک سے مراد مٹی ہے، کہتا ہم مٹی میں لے گئے داغ، داغ کہتے ہیں زخم کو، تمنا نشاط خوشی کی امید کے جو زخم تھے ہم وہ لے کر جو ہے قبر میں چلے گئے۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کی خوشی کس میں ہوتی ہے؟ محبوب سے مل جائے، محبوب کی زیارت ہو جائے، اس کے ساتھ وصال ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزر جائے تو یہی اس کی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو خوشی کے جو امیدیں تھی، خوشی کی امید کے جو زخم تھے، خوشی کی امید کے جتنے بھی زخم تھے ہم وہ لے کر قبر میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تو ہو بس آپ بسد رنگ گلستہ ہونا، اور تو ہو، اب شاعر کہتا ہم تو خوشی کی امید کے زخم لے کر قبر میں چلے گئے، لیکن اب تم محبوب یعنی تم ہو، اور آپ کو 100 طرح سے خوش ہونا مبارک ہو۔ گلستان سے مراد یہاں پر خوش ہونا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو گلستان باغ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر مراد خوش ہونا ہے۔ بسد رنگ 100 رنگ کا، 100 قسم کا، 100 طرح سے، ٹھیک ہے جی، اس کا یہ مطلب ہے۔ کہتا اب ہم تو جو ہے یہ خوشی کی امید کا داغ لے کر، خوشی کی امید کی تمنا لے کر ہم تو قبر میں چلے گئے، لیکن اب آپ کو 100 طرح سے خوشیاں مبارک ہو، 100 طرح سے خوش ہونا مبارک ہو، یعنی اب آپ خوش رہو، ہم تو آپ کے لیے تڑپتے رہے، مرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، لیکن آپ نے ہمیں جو ہے کچھ بھی نہ سمجھا، ہمیں ہر وقت نظر انداز کیا، اب تم خوش رہو، ٹھیک ہے جی۔ اگلا شعر ہے عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا۔ عشرت، عشرت کہتے ہیں خوشی کو، پارہ دل کہتا ہے جو ٹوٹے ٹوٹے دل ہے اس کی جو خوشی ہے، زخم تمنا امید کے زخم کھانا، تمنا کہتے ہیں امید کو، ٹھیک ہے جی۔ کہتا جو ٹوٹے ہوئے دل کی خوشی ہے وہ کیا ہے؟ امید کے زخم کھانا ہے، مطلب جو دل ہے کسی کی محبت میں ٹوٹ گیا، اب پھر امید لگتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر امید لگتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، عاشق کو یہ بھی لطف دیتی ہے۔ عام طور پر یہ لو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے لو از اے سویٹ پین، کہ جو پیار ہے یہ ایک میٹھا درد ہے، اس میں ایک درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک لطف بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو کہو کہ بھائی آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ کو اگر ہم چڑھا، مطلب سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں یا سکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن کے ذریعے یا جو ہے آپ کو کمیونیکیشن بات چیت کے ذریعے آپ کو اس لیول پر لے جاتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب کو بھول جائیں، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، یعنی اس محبت کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ علاج کروانا نہیں چاہتے کیونکہ اس کو اس تکلیف میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہی بات کر رہے ہیں شاید، کہتے ہیں عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، جو ٹکڑے ٹکڑے دل ہے اس کی خوشی اسی میں ہی ہے، امید کے زخم کھاتا رہے، بار بار امید لگے، بار بار ٹوٹے، تو یہی اس کی خوشی ہے۔ لذت ریش جگر غر کے نمک نہ ہونا، لذت کہتے ہیں مزے کو، لذت کو، ریش جگر زخمی جگر کی کہتا جو لذت ہے، مزہ ہے، وہ اسی میں ہی ہے کہ وہ نمک دان کے اندر غرق ہو جائے، نمک دان کے اندر ڈوب جائے۔ نمک دان وہ جس میں نمک ڈالا جاتا ہے، غرق مطلب ڈوبنا، تو جو زخمی جگر ہوتا ہے، دیکھو کوئی زخمی چیز ہے نا، اس پر اگر نون مرچ وغیرہ کوئی چیز لگے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو لیکن جو عشق ہے اس کے اندر جتنی تکلیف آتی ہے، فرض کر لو محبوب ہے نا، وہ کسی کو عاشق کو تھپڑ لگا دو تو بڑی تکلیف کی بات ہے، دیکھو تھپڑ لگا تکلیف، لیکن اس کو اس میں بھی مزہ آتا ہے، بھائی مجھے محبوب نے تھپڑ مارا ہے نا، تو وہ ان چیزوں کو بھی جو ہے اس سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ وہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ لذت ریش جگر، جو زخمی جگر ہے اس کی لذت اسی میں ہی ہے، وہ نمک دان کے اندر ڈوب جائے، مطلب یہ ہے کہ عشق کی راہ میں جتنے دکھ آتے ہیں، جتنی تکلیفیں آتی ہیں، اسی میں لطف آتا ہے۔ اگر دکھ درد ختم ہو جائے، مصائب ختم ہو جائیں، تو عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی مزید پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے زیادہ یہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے کہ دکھ ہی نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ کی میرے اگلا شعر ہے جی، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زد و پشما کا پشما ہونا، کہتا کی میرے قتل کے بعد، کہتا جو عاشق تھا، جو محبوب تھا، اس نے عاشق کو قتل کرنے کے بعد توبہ کر لی، ٹھیک ہے جی، محبوب نے عاشق کو قتل کرنے کے بعد توبہ کر لی کہ میں اب ظلم نہیں کروں گا۔ دیکھو جو عاشق تھا وہ تو محبوب کو پانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، ہر قربانی دیتا ہے کہ کسی طریقے سے محبوب مل جائے۔ تو جو محبوب ہے وہ ہر وقت نظر انداز کرتا ہے، وہ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا، اس کو تکلیفیں دیتا ہے، اذیتیں دیتا ہے،
تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، شاعر جو تھے، جو عاشق تھے، وہ اپنے محبوب کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اس کے لیے تڑپتے رہے، لیکن محبوب اس کو نظر انداز کرتا رہا. لیکن جب شاعر، جب عاشق مر گیا تو اب محبوب کو خیال آیا یار زیادتی کی ہے، وہ اتنا میرے لیے تڑپتا رہا اور میں نے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی، اب اس نے کہا جی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. تو شاعر کہہ رہے ہیں، عاشق کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس کے اب پچھتانے پر. بھائی وہ وقت تھا جب میں زندہ تھا، اس وقت پچھتاتا نا، جب میں مر گیا اب پچھتا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ میں زیادتی نہیں کروں گا. اب ہمیں کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اب لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ تو ہوگی. تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں، کہتا ہائے اس زدو پشما کا زدو، جلدی پریشان ہونا، جلدی پچھتانا، جلدی ریگریٹ ہونا، جلدی افسوس ہونا. کہتا ہائے افسوس اس کے جلدی پچھتانے پر. شاعر ایک طنزی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی وہ اس کو احساس ہو گیا، بڑی جلدی وہ پچھتانے لگ گیا کہ میں نے زیادتی کی. بھائی مرنے کے بعد اب پچھتا رہے ہو، اب کیا فائدہ؟ مطلب مذاقن کہہ رہے ہیں، ایک تنزین انداز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی جلدی پچھتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جلدی پچھتا رہا ہے، پچھتا تو بہت لیٹ رہا ہے نا، پچھتانا تو اس کو اس کی زندگی میں چاہیے تھا، لیکن وہ اس ٹائم نہیں پچھتایا، وہ مرنے کے بعد پچھتا رہا ہے. حقیقتاً تو وہ بہت لیٹ پچھتا رہا ہے. ایسے ہی سمجھ لیں جب بچہ کلاس میں لیٹ آتا ہے تو ٹیچر کہتے ہیں بہت جلدی آ گئے ہو، مذاقن کہتے ہیں، تنزن کہتے ہیں. تو یہی بات شاعر جو ہے تنزن اور مذاقن جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں محبوب کو کہ ہائے افسوس تم پر، بڑی جلدی آپ پچھتا گئے ہو، بڑی جلدی آپ کو افسوس ہو گیا، آپ نے بڑی جلدی توبہ کر لی کہ میں ابھی کسی پر ظلم ستم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. اگلی غزل ہے، یہ بھی مرزا اسد اللہ غالب کی ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ کسی کو کہتا کسی کو دے کر دل کوئی نواز سنجے فغاں کیا ہو. اچھا جو پچھلی غزل تھی اس کا آخری شعر جو ہے میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اسی وجہ سے میں نے بتایا اس میں تخلص ہے اور وہ نہیں آتا پیپر میں. ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں جی. کہتا کسی کو دے کر دل کوئی نواز سنجو فغاں کیوں ہو، جب نہ ہو دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو. شاعر کہتا ہے کسی کو دل دے کر اب کوئی آہو بکا کیوں کرے. ٹھیک ہے جی، نواز صدا آواز کو کہتے ہیں، سنجے فغاں آہو بکا کرنا، رونا دینا. شاعر کہتا ہے پہلے آپ نے دل دے دیا کسی کو، اب روتے دھوتے ہو. دیکھو جب آپ کسی کی محبت میں یا تو آپ ریزرو رہو نا، محتاط رہو کسی سے، جس طرح اسلام کہتا ہے کہ بد نظری نہ کرو، کسی کی طرف دیکھو نہیں، بچ کے رہو، اپنی زندگی کو ایسے گزارو، اللہ سکون دے گا، اطمینان دے گا. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہو، رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہو، پھر دل میں محبت ہو جاتی ہے، اب تم چیختے چلاتے ہو، آہو بکا کرتے ہو کہ یار محبوب کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. وہ کہتا ہے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی چپ کر کے رہو، ابھی برداشت کرو. آپ کو پتا نہیں ہے کہ عشق کی راہوں میں بڑی تکلیفیں، بڑی حیثیتیں آتی ہیں، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو دے کر دل کوئی نواز سنجے فغاں کیوں ہو، کسی کو دل دے دیا باہو بکا کرتے ہو، تو یہ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو. کہتے جب دل ہی آپ کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، محبوب کو دے دیا ہے، پھر منہ میں زبان کیوں ہو، پھر منہ سے کیوں چلاتے ہو، آہو بکا کرتے ہو میرے ساتھ زیادتی ہوگی، محبوب ایسے کر رہا ہے. بھائی محبوب تو کرے گا، وہ تو بے وفائی کرے گا، وہ تو جفا کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، زمانے کا یہی دستور ہے. بھائی آپ کو محبت ہے، اس کو تو محبت نہیں ہے، وہ تو آپ کو تڑپائے گا، اس کو تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ پہلے خود ہی اس کو دل دے بیٹھے، آپ خود ہی اس کے ساتھ جو ہے پہلے تڑپتے رہے، اب آہو بکا کرتے ہو یار وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے ایسی باتیں نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. جب وہ کر لیا، جب محبت کر لی، عشق کر لیا، دل دے دیا، تو ابھی ایسے رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلا شعر ہے جی، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلے. وہ کہتا ہے وہ اپنی خو کہتے ہیں عادت کو، کہتا ہے وہ اپنی عادت نہیں بدلیں گے تو ہم اپنا وضع کہتے ہیں انداز کو، تو ہم اپنا انداز کیوں بدلے. بھائی جب وہ تکبر کر رہا ہے، وہ لفٹ نہیں کرا رہا، وہ اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کی منتیں کریں. تو وہی اگلا شعر یہی ہے کہ صبح کے سر بن کے، صبح کے سر ہوتا ہے سر جھکا کے ذلیل ہو کر، پوچھے کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو. سر گراں کا مطلب ناراض. شاعر کہتا ہے کہ جب وہ اپنی عادت نہیں بدلتے تو ہم اپنا انداز کیوں بدلے، ہم کیوں سر کو جھکا کر ذلیل ہو کر اس کو کہیں کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہو، سر گراں کیوں ہو، ہم سے ناراض کیوں ہو. تو شاعر کہتا ہے یہ ہمیں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، تو محبوب تو ہم تو اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دے چکے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر رہا ہے، کوئی بھی تعلق نہیں کر رہا، اور بار بار پہ ناراض ہو رہا ہے، بلا وجہ ناراض ہو رہا ہے، بات بات پہ ناراض ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی اس کو صفائیاں دے دی، بڑی حقیقتیں بتا دی، لیکن وہ پھر ایسے ہی کر رہا ہے. تو پھر ہمیں بھی اپنا انداز بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری بھی کوئی ایگو ہے، ہماری بھی کوئی انا ہے. اب ہم بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اس سے نہیں جا کر پوچھیں گے منت اللہ کر کے ذلیل ہو کے کہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہو. ٹھیک ہے جی، اگلا شعر ہے، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی میرا رازداں کیوں ہو. شاعر کہتا ہے جو غم خوار تھا، یہاں پر دو مطلب ہے، ایک تو شاعر کا دوست تھا کوئی، وہ شاعر کا غم خوار تھا، وہ اس کے غم میں شریک تھا، شاعر نے اس کو اپنا غم بتا دیا، تو وہ جو ہے اس کے غم کی تاب نہیں لا سکا. جب اس نے اپنے دکھ درد محبت کی وجہ سے بے تاب رہنا، تڑپنا، راتوں کو جاگنا، یہ سارے دکھ درد بتائے،
تو وہ تو پریشان ہو گیا، اس نے وویلا ڈال دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ تو بڑا دکھی آدمی ہے۔ ایک تو مراد یہاں پر شاعر کا جو ہے غمخوار سے مراد شاعر کا دوست ہے، دوسرا اس سے مراد جو ہے شاعر کا محبوب ہے کہ وہی اصل میں غمخوار ہوتا ہے۔ تو جب شاعر نے اس کو اپنے دکھ درد بتایا کہ میں تیری وجہ سے ایسے تڑپتا ہوں، ایسا بےتاب ہوں، اس کو بھی محبت تھی لیکن لوگوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے نہیں مل پا رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، تو وہ اس کے غم کی تاب نہیں لا سکا کیونکہ یہ تو بہت زیادہ اس کے عشق میں مبتلا تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، تڑپ رہا تھا، اس نے دنیا میں ویلا کر دیا، بتا دیا۔ تو شاعر اس لیے کہہ رہے ہیں لعنت ہو ایسی محبت پر کہ جب آپ کے اندر اس کی تاب ہی نہیں ہے، آپ اس درد کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے غلط کیا آپ کو رازداں بنا کے۔ رازداں ہوتا ہے جس کو آپ اپنی راز بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتا کیا غم خوار نے رسوا، جو غم خوار تھا، ٹھیک ہے جی، کہتے اس نے جو ہے رسوا کر دیا، لگے آگ اس محبت کو، ایسی محبت کو آگ لگے، اس پر لعنت ہو، نہ لاوے تاب جو غم کی، جو بندہ غم کی تاب ہی نہیں لا سکتا، غم کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، وہ میرا رازداں کیوں، وہ اس کو میں اپنا رازداں کیوں بناؤں، میں اس کو کیوں اپنی ساری باتیں بتاؤں، وہ چاہے محبوب ہو یا شاعر کا دوست ہو۔ تو شاعر کہتا ہے ایسے بندے کو رازداں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی محبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سب میں بدنام ہو جائے۔ محبت تو یہی ہے اپنے اندر گھٹتے رہیں لیکن دنیا تک خبر نہ ہو جی۔ اگلا شعر ہے جی، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دل میں نہیں، یہ سوالی انداز ہے، شاعر محبوب سے کہہ رہا ہے کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ جو ہیں ہمارے دل میں نہیں ہیں؟ تو ایسا تو محبوب کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ محبوب کو پتا ہے کہ جو شاعر ہے، جو عاشق ہے، وہی محبوب کے لیے تڑپتا رہتا ہے، بےتاب رہتا ہے، محبوب کی ہی تو محبت اس کے دل میں ہے، تو وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ شاعر کہتے جب ایسی بات نہیں کہہ سکتے، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو، جب تمہیں پتا ہے کہ ہمارے دل میں آپ ہی ہو، محبوب کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، تو پھر آنکھوں سے پنہا کیوں ہو، آنکھوں سے پوشیدہ کیوں ہو، آنکھوں سے چھپے ہوئے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دل میں نہیں، یہ محبوب کیا تم کہہ سکتے ہو کہ محبوب تم میرے دل میں نہیں؟ یہ بات تو نہیں کہہ سکتے۔ شاعر محبوب سے پوچھ رہا ہے، اے محبوب کیا تم یہ بات کہہ سکتے ہو اپنے منہ سے کہ میں عاشق کے دل میں نہیں ہوں، میں شاعر کے دل میں نہیں ہوں؟ تو محبوب تو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ محبوب کو پتا ہے کہ عاشق کے دل میں، شاعر کے دل میں صرف محبوب کی محبت ہے اور تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جب تمہیں پتا ہے کہ میرے دل میں تمہاری ہی محبت ہے، تم ہی تم ہو، پھر میری آنکھوں سے چھپے ہوئے کیوں ہو؟ پھر تم کیوں مجھے نظر انداز کرتے ہو، کیوں نہیں مجھے ملتے؟ تو شاعر اس سے گلا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلا شعر ہے جی، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ شاعر کہتا ہے کیا یہ فتنہ، یہ آزمائش، خانہ ویرانی گھر کی تباہی کے لیے، شاعر کہتا ہے کیا گھر کی تباہی کے لیے یہ آزمائش، یہ مصیبت، فتنہ مصیبت کو بھی کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے گھر کی تباہی کے لیے کیا یہ مصیبت کم ہے کہ جس کے تم دوست بن گئے؟ تو جس کے شاعر کہتا ہے محبوب تم دوست بن گئے، اب اس کو آسمان سے، وہ آسمان کو اس کا دشمن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ پوری کائنات کو اس کا جو ہے دشمن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو محبوب ہے، جتنے محبوب نے عاشق پر ظلم کیے ہیں، اتنے ظلم تو ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ اس لیے شاعر محبوب کو کہہ رہا ہے، اے محبوب جس کے تم دوست بن گئے نا، اب کسی کی دشمنی کی ضرورت نہیں رہی۔ مطلب تم دوست ہونے کے باوجود تم نے دشمنوں سے بھی زیادہ ظلم کیا، ساری کائنات مل کر وہ ظلم نہیں کر سکتی ہے محبوب جو تم نے کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، شاعر کہتے ہیں آدمی کی تباہی کے لیے، آدمی کے گھر کی تباہی کے لیے، ویرانگی کے لیے کیا یہ مصیبت کم ہے کہ تم دوست بن گئے؟ ٹھیک ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کے ہو۔ زمانے کو، آسمان کو اس کا دوست دشمن بننے کی کیا ضرورت ہے جس کے تم دوست بن گئے؟ کیونکہ زمانہ اتنی تکلیف نہیں دے سکتا جتنی محبوب نے عاشق کو دے دی ہے۔ اگلا شعر ہے، کہتے یہی ہے آج زمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو؟ شاعر کہتا ہے کہ جو محبوب تھا وہ عاشق کو، شاعر کو بار بار تکلیفیں دیتا، اذیتیں دیتا، مصائب دیتا، اس کو طرح طرح کے مصائب سے دوچار کرتا، تو شاعر اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، کیوں تکلیفیں دے رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں تو آزما رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے دیکھو آزمانا جو ہوتا ہے وہ ایک دو بار ہوتا ہے، بار بار تکلیفیں، بار بار اذیتیں۔ تو شاعر کہتا ہے اگر یہی آزمانا ہے، پھر ستانا کس کو کہتے ہیں، تکلیف دینا کس کو کہتے ہیں، مصائب دینا کس کو کہتے ہیں، پریشان کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو؟ پھر شاعر کی بات، پہلی بات تو آپ مجھے ستا رہے ہیں، شاعر تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ محبوب اس کو آزما رہا ہے، کیونکہ جو بار بار تنگ کر رہا ہے شاعر کے نزدیک وہ اس کو آزما نہیں رہا بلکہ ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ تم جو ہے مجھے آزما ہی رہے ہو، لیکن آزمانا بھی تو تبھی درست تھا نا کہ اگر ہم میرے سے محبت کرتے، محبت میں بندہ آزمائے، ٹھیک ہے جی آزما رہا ہے محبت کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے جب تیری دوستی دشمنوں کے ساتھ بن گئی،
غیروں کے ساتھ بن گئی. اب میرا کیوں امتحان لے رہے ہو, اب مجھے کیوں آزما رہے ہو؟ تو وہی بات کر رہے ہیں, عدو کے ہو لیے جب تم, تو میرا امتحان کیوں ہو؟ جب تم دشمنوں کے بن گئے, دشمنوں کے ساتھ تمہارا تعلق بن گیا, تو اب میرا امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی لاجک نہیں, کوئی ریزن نہیں, کوئی وجہ نہیں, تو پھر مجھے کیوں آزما رہے ہو؟ اگلا جو ہے, اگلی غزل جو ہے علامہ محمد اقبال کی ہے. کہتے ہیں, اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں جی. کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کہتے ہیں جب عشق جو ہے سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, جب عشق بندے کو اپنی پہچان کرا دیتا ہے, جو علامہ صاحب ہیں خود ہی کا درس دیتے ہیں. کہتے ہیں جب جو عشق ہے انسان کی خود ہی کی پہچان کرا دیتا ہے, انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا, اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں, کون سی کوالٹیز ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں, اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں پیدا کیا. جب انسان اپنی خود شناسی کر لیتا ہے, خود کو پہچان جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلی شعر میں وہ بات کر رہے ہیں, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. پھر جو غلام بھی ہوتے ہیں ان پر بھی بادشاہی کا راز کھل جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بادشاہ کیسے بننا ہے. دیکھو ہر چیز کا کوئی راز ہوتا ہے, کوئی بندہ امیر ہے تو کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ امیر بنا ہے. دیکھو ایک بندے کو بزنس کا راز پتا ہے کہ بھائی ایسے گاہک کو ڈیل کرنا ہے, ایسے سامان لینا ہے, ایسے بیچنا ہے. جب اس کو اس کا کنسیپٹ, اس کی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, وہ بزنس کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. ہر چیز کا کوئی راز ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کو بادشاہی کا راز پتہ چل جاتا ہے. تو جب بادشاہی کا راز پتہ چل جائے بندے کو, پھر وہ غلام ہو, غریب ہو, جیسا بھی ہو, پھر وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں. کہتے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, جب عشق بندے کو اپنی پہچان کرا دیتا ہے تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. پھر غلاموں پر بھی بادشاہت کے بید جو ہے وہ کھل جاتے ہیں, پھر غلام بھی بادشاہ بن جاتے ہیں. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ آتا نہیں بیاہ سحر گائی. کہتے ہیں فرید الدین عطار ہو, جلال الدین رومی ہو, فخر الدین رازی ہو یا امام غزالی ہو, یا جتنے بھی بڑے لوگ ہوں, جب بھی آپ نے کسی بڑے مقام تک پہنچنا ہے, آپ اس وقت تک کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ یہ کام نہ کر لیں. وہ کون سا کام ہے؟ کہا کچھ ہاتھ آتا نہیں بیاہ سحر گائی. جب تک آپ صبح کی عبادت نہ کریں, سحر گائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح کی عبادت, مراد تہجد ہے. جب تک آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے نہ مانگے, اللہ سے فریادیں نہ کریں, اللہ سے دعائیں نہ کریں, کہا تو آپ کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. کہا کہ یہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے, فرید الدین عطار, رومی, رازی, غزالی, سب نے جو بھی ان کے ہاتھ آیا, جو بھی انہوں نے مقام حاصل کیا, یہ تہجد کے ذریعے, اللہ سے مانگنے کے لیے, رات کی عبادت کے ذریعے, صبح کو اٹھ کر عبادت کرنے کے ذریعے یہ سب چیزیں, سب مقامات حاصل کیے. اگلا شعر ہے جی. کہتا نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں. کہتے نو امید, نا امید. کہا کہ رہبر فرزانہ, رہبر رہنماؤں کو کہتے ہیں فرزانہ, عقل مند. کہا کہ ایک عقل مند رہنماؤ, اس سے مراد بر صغیر کے جو رہنما ہیں, لیڈر ہیں, علامہ صاحب ان سے مخاطب ہیں, کیونکہ انگریز کا اقتدار تھا, مسلمان انگریز کے تسلط میں تھے, اس کے اقتدار میں تھے. تو علامہ صاحب جو وہاں کے رہنما تھے ان کو کہہ رہے تھے, جو رہنما تھے وہ مایوس ہو چکے تھے مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ یہ بیچارے پریشانی کی وجہ سے, انگریز کی حکومت کی وجہ سے سب مایوس تھے, تو رہنما بھی مایوس ہو چکے تھے. تو علامہ صاحب رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں مایوس نہ ہو, نہ امید نہ ہو. کیوں نہیں نا امید, کیوں نہیں ہونا؟ وجہ بتا رہے ہیں. کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں, کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ کم کوش تو ہیں, کم کوشش کرنے والے تو ہیں, لیکن بے ذوق نہیں ہے. بالکل ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر دلچسپی ہی نہ ہو, یہ آزادی کو چاہتے ہی نہ ہو, یہ اسلام کی ترقی چاہتے ہی نہ ہو. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ عقل مند رہنماؤ, مسلمانوں کے بارے میں مایوس نہ ہو, نہ امید نہ ہو ان کے بارے میں, یہ بلکہ ان کے بارے میں امید رکھو. اگرچہ یہ کم کوشش کرنے والے ہیں لیکن یہ بالکل بے دلچسپ, جس کو دلچسپی لے ہی نہ, لاپرواہ قسم کے یہ نہیں ہے, بے ذوق قسم کے یہ نہیں ہے. ان کے اندر ذوق ہے, یہ چاہتے ہیں اسلام ترقی کرے, مسلمان ترقی کرے, بر صغیر کو, مسلمانوں کی دوبارہ بر صغیر پر حکومت آئے, انگریز یہاں سے بھاگے, لیکن بیچارے سست ہیں, کمزور ہو چکے ہیں. تو اس لیے ان کے بارے میں مایوس نہ ہو, بلکہ ہمت کریں تو اللہ مدد کرے گا. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی عالم بالا میں پرواز کرنے والا پرندہ, ایک ہمارا دنیا کا جہان ہے, ایک اس سے اوپر کا جہان ہے. تو یہ فرضی پرندہ ہے, لیکن اس سے مراد جو ہے شاعر کی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, مرد مومن ہے. کہا کہ اے مسلمانوں اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق کی وجہ سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو. شاعر نام تو پرندے کا لے رہے ہیں, کہتے ہیں اے پرندے اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق کی وجہ سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو, جس کی وجہ سے آپ پنجرے میں قید ہو جائیں, جس کی وجہ سے آپ کی آزادی سلب ہو جائے. لیکن یہاں پر مراد مرد مومن ہے. شاعر کہتے ہیں مرد مومن آپ رزق کے لیے انگریز سے جو ہے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے
آپ اس کی غلامی کو قبول کر لو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے تو موت بہتر ہے کہ بندہ جو ہے اس کی ترقی رک جائے، اس کی آزادی سلب ہو جائے۔ تو کہا کہ طائر الہ ہوتی اس رزق سے اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگلا شعر ہے جی، دارا و سکندر سے عمر دے فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ کہا دارا یہ ایران کا حکمران تھا، سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ بہت بڑا حکمران جس نے دنیا کو فتح کیا۔ کہا کہ ان دونوں سے، ان حکمرانوں سے وہ مرد فقیر بہتر ہے، وہ اللہ والا بہتر ہے، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، وہ کہتے ہیں خوشبو کو، اسد اللہ یہ حضرت علی کا لقب تھا، اللہ کا شعر۔ کہا کہ ان دھارا اور سکندر جیسے حکمرانوں سے وہ فقیر، وہ اللہ والا بہتر ہے جس کے اندر حضرت علی جیسی خوشبو ہو، جس کے اندر حضرت علی جیسا کردار ہو، جو حضرت علی کے طریقے پر چلنے والا ہو، وہ فقیر بہتر ہے۔ کیونکہ حضرت علی وہ تھے جنہوں نے دنیا پر بھی حکومت کی، لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کی، اور آخرت میں بھی انہی کی حکومت ہے۔ یہ جو حکمران تھے ان کی تو عارضی حکومت تھی، دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ جو حضرت علی جیسے حکمران تھے یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلا شعر ہے جی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ آئین کہتے ہیں اصول، قوانین۔ کہا کہ جو جواں مرد ہیں، سچے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ حق گوئی، وہ سچ کی بات کرتے ہیں، وہ بے باکی اور دلیری سے بات کرتے ہیں، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ کہا جو روباہی کہتے ہیں دھوکہ، دجل، فریب۔ کہا کہ جو اللہ والے ہیں ان کو دھوکہ دہی نہیں آتی، وہ دھوکہ نہیں کرتے، وہ دلیر ہوتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، یہی جواں مرد ہوتے ہیں۔ اگلی جو غزل ہے علامہ اقبال کی، کہتے ہیں نہ تخت میں، اس کا پہلا شعر ہے، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں جو چیز آپ کو مرد کلندر کے دربار میں، مرد کلندر کی صحبت میں ملے گی، وہ نہ آپ کو تاج میں ملے گی نہ تخت میں ملے گی۔ تاج جو بادشاہ پہنتا ہے، تخت جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، لشکر اور سپاہ، لشکر اس کی فوج، سپاہ اس کے سپاہی۔ کہتے جو چیز آپ کو مرد کلندر کی، مرد حق کی، اللہ والے کے دربار میں ملے گی، وہ چیز آپ کو نہ بادشاہت میں ملے گی، نہ تاج و تخت میں ملے گی، نہ لشکر و سپاہ میں ملے گی۔ دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں پر راج کرتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، آج اقتدار ہے، لوگ جھک رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آج اقتدار گیا نہیں، لوگ سلام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اقتدار ہو نہ ہو، لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے انہی کا راج ہوگا، اور دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ جو چیز تاج و تخت میں نہیں ہے وہ مرد کلندر کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آگے ہے جی، صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ لا الہ کے اندر یہ جو کلمہ ہے، اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ساری دنیا کے جو بت توڑنے والے ہیں وہ وہی مرد حق ہیں جو حضرت خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جنہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ کہا کہ لا الہ کے اندر یہ نکتہ چھپا ہوا ہے، جو بندہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بت ہیں وہ حضرت خلیل کی طرح، حضرت ابراہیم کی طرح ان تمام بتوں کو توڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں طرح طرح کے بت ہیں، لالچ کا بت ہے، خود غرضی کا بت ہے، دھوکے دہی کا بت ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ تمام بتوں کو توڑے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ زیادتی کرے گا، نہ کسی کے سامنے جھکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ نکتہ چھپا ہوا ہے، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خلیل اللہ کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جتنے بھی یہ بت ہیں ان کو توڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی، کہا صنم کدا، صنم کدا ہوتا ہے جہاں پر بت رکھے ہوں، تو کہا کہ ساری دنیا جہان جو ہے یہ صنم کدا ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور مرد حق جو ہے، جو بھی مرد مومن ہے وہ حضرت خلیل کی طرح ہے۔ اور یہ نکتہ جو ہے لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے کہ جو بھی مرد ہے وہ حضرت خلیل کی طرح ان تمام بتوں کو، اس صنم کدا کو، اس کے اندر تمام بتوں کو توڑے گا۔ اگلا شعر ہے، وہی ہے جہاں تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں اے مرد مومن، تیرا جہان وہی ہے جس جہان کو تو پیدا کرے۔ یہ جو تمہیں اینٹ اور پتھر کا جہان لگ رہا ہے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو۔ شاعر کہتے ہیں یہ جو تجھے ظاہری جہان لگ رہا ہے، اینٹ اور پتھر کا جہان لگ رہا ہے، تیرا یہ جہان نہیں، اس سے دل نہیں لگا، تیرا تو وہ جہان ہے جس کو تو پیدا کرے۔ کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا جہان ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جو اللہ والے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، ان کے تذکرے چلتے ہیں، ان کے لیے محفلیں ہوتی ہیں، وہ ان کا جہان ہے، جو محفل چل رہی ہے وہ ان کا جہان ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں اپنا جہان پیدا کر، اس دنیا سے دل نہ لگا۔ اگلا شعر ہے،
میں و ستارہ سے آگے ہے مقام جس کا وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے. مشت خاک کہتے ہیں مٹی کی جو ہے ایک مٹھی, ٹھیک ہے, خاک کی مٹھی کو جو ہے وہ مشت خاک کہتے ہیں, لیکن اس سے مراد انسان ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے انسان, اے خاک کی جو مٹھی ہے, تیرا مقام تو جو ہے چاند اور ستاروں سے بھی بلند ہے, لیکن تو ابھی رستوں میں ہی آوارہ پھر رہا ہے, آوارگان راہ میں ہے, رستے میں آوارہ پھر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میں و ستارہ چاند اور ستاروں کو جو ہے چاند اور ستاروں کو کہتے ہیں. شاعر کہہ رہے ہیں اے مرد مومن, تیرا مقام تو چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے, اور تو جو ہے خاک جو ہے تو رستے میں ہی آوارہ پھر رہی ہے. دیکھو ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستاروں سے بھی آگے بلایا تھا, تو ہمیں بھی جو ہے جنت میں جانا ہے جو کہ اللہ کے ہاں بلند مقام ہے. تو کہا کہ ہمارا مقام تو وہ بہت بلند ہے, اور ہم تو بڑی منزل کے مسافر تھے, ہم رستے میں ہی بھٹک رہے ہیں, جگہ جگہ جو ہے دھوکے دہی کا شکار ہو رہے ہیں. وہی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں وہ ستارہ سے آگے ہے مقام جس کا. کہا ہے کہ مرد مومن جس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے, وہ مشت خاک یعنی وہ مرد مومن جو ہے ابھی آوارگان راہ میں ہے, وہ رستے میں ابھی بھٹک رہا ہے. اگلی ہے, خبر ملی ہے مجھے خدایا نے بحر و بر سے, بحر کہتے ہیں سمندر کو, بر کہتے ہیں خشکی کو, کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے, خدایان کہتے ہیں محافظوں کو. شاعر کہتے ہیں مجھے خشکی اور تری کے جو محافظ ہیں ان سے مجھے یہ خبر ملی ہے, مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ جو فرنگ ہے, جو انگریز ہے, راہ رستے کو کہتے ہیں گزرے سیلے بے پناہ میں ہے, وہ ایسے سیلاب کے رستے میں ہے جس کی کوئی پناہ نہیں ہے. بے پناہ ایسا سیلاب جس کی کوئی پناہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. سیل سیلاب کو کہتے ہیں, گزر رستے کو کہتے ہیں. کہا کہ جو انگریز ہے ایسے سیلاب کے رستے میں ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دیکھو جو شدید سیلاب ہوتا ہے جیسے سونامی جیسا, وہ ایسا سیلاب ہوتا ہے ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو شاعر کہہ رہا ہے جو مجھے خشکی اور تری کے فرشتے ہیں انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے, یہ خبر دی ہے کہ انگریز تباہی کے دہانے پہ ہے, وہ ایسے سیلاب کے رستے میں ہے, جو سیلاب آئے گا ان سب کو بہا کر لے جائے گا. اور یہ بات ان کی حقیقت ثابت ہوئی. جس دور میں یہ بات کہی اس وقت انگریز کا بہت بڑا اقتدار تھا. کہا جاتا تھا انگریز کا سورج کہیں غروب ہی نہیں ہوتا مشرق و مغرب میں, وہاں پر برطانیہ کی حکومت تھی, لیکن پھر اس کی حکومت جاتی رہی, سکڑ گئی, صرف محدود علاقے تک محدود ہوگی. پھر ہماری اپنی کمزوریاں مسلمانوں کی کہ ہم نے اپنا مقام حاصل نہیں کیا, لیکن قدرت نے ان کو جو ہے ایک مرتبہ زوال پذیر کر دیا تھا. آگے ہے جی, تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا, جہاں تازہ میری صبح گاہ میں ہے. شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں, اے لوگوں, میری جو صبح گاہ ہے, صبح کے وقت جو اٹھ کر میں فریاد کرتا ہوں, اللہ سے دعائیں کرتا ہوں, اس کے اندر اپنا نصیب تلاش کرو. یعنی کہ تم بھی اللہ سے مانگو, تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا. شاعر کہتا ہے اپنا نصیب اس فضاؤں میں تلاش کر جہاں تازہ میری صبح گاہ میں ہے. میری جو صبح کی عبادت ہے اس کے اندر ایک تازہ جہاں ہے, ایک نیا جہاں ہے, اس کے اندر اپنا نصیب تلاش کرو. یعنی جو میں فریادیں کرتا ہوں اللہ سے. پھر شاعر جو تھے اللہ سے فریادیں کرتے تھے, ان مسلمانوں کو آ کر بتاتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے. کیا الہام ہوتا تھا؟ یہ کہ کوشش کرو, محنت کرو, آزادی حاصل کرو, انگریز کے خلاف لڑو. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں اس میں اپنا نصیب تلاش کرو. ٹھیک ہے جی. میرے کدو کو غنیمت سمجھو بادۂ ناب. ٹھیک ہے جی. کدو کہتے ہیں, کدو وہ پیالہ ہوتا تھا کدو کا جس کے اندر شراب بنائی جاتی تھی. کہا میرے کدو کو جو ہے وہ غنیمت سمجھو کہ بادۂ ناب, بادۂ ناب کہتے ہیں خالص شراب. کہا میرا جو کدو ہے وہ پیالہ ہے جس کے اندر شراب بنائی جاتی ہے. کہا اس کے اندر خالص شراب ہے, مراد یہاں پر حق کی شراب ہے, حق کی باتیں ہیں, سچائی ہے. کہا کہ نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے. کہا جو چیز جو شراب میرے پاس ہے وہ نہ مدرسے سے آپ کو ملے گی نہ کسی خانقاہ سے ملے گی, کیونکہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ سچائی پہ مبنی ہے, حق پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. راہ راست کی باتیں ہیں. شراب سے مراد وہ سچائی ہے, حقیقت ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو کہا کہ جو سچائی جو سچی شراب میرے پاس ہے وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. اگلا شعر پڑھتے ہیں جو ناصر کاظمی کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے. تو پڑھتے ہیں, کہتے ہیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. شاعر کہتے ہیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے, کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی, کوئی تازہ ہوا چلی ہے. شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. شاعر جو تھے انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے, یہ امبالہ شہر کے رہنے والے تھے. ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار, آبا و اجداد سبھی امبالہ شہر میں رہتے تھے. ان کے آبا و اجداد نے, پرکھوں نے بڑی محنت کر کے رات دن کی کوشش کر کے وہاں پر جائیدادیں بنائی, مکانات بنائے, ساز و سامان بنایا. لیکن جب ہجرت کرنا پڑی پاکستان اور جو ہے انڈیا کی جو تقسیم ہوئی, پاکستان بنا, تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے جب پاکستان آئے تو اپنا گھر بار, اپنے رشتہ دار, بہت سی چیزیں وہاں پر چھوڑ کر آنا پڑی. جو رشتہ دار ساتھ آئے بہت سے بکھر گئے, بچھڑ گئے.
کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے وہاں سے ہجرت کر کے، کوئی موبائل نہیں تھے، کوئی رابطے نہیں تھے، بہت سے لوگ بچھڑ گئے، شاعر کا جو محبوب تھا وہ بھی کہیں کھو گیا، بچھڑ گیا۔ تو شاعر جو تھے اپنی زندگی میں بڑی انہوں نے تکالیفیں کاٹی، بڑے دکھ کاٹے، وہ اتنی جائیدادیں، اتنا مال و دولت، ساز و سامان سب چھوڑ کر یہاں پر آنا، نئے سرے سے آباد ہونا، نئے سرے سے کمانا، رشتہ دار بچھڑ گئے، اپنے بچھڑ گئے، بڑے دکھ درد جو ہے شاعر کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ شاعر کی امیدیں بھی ختم ہو گئی، محبوب بچھڑ گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے نہ مل سکا، اپنے بچھڑ گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکے، تو بڑے دکھ اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شاعر کو کہیں سے کوئی امید ملی، کہیں سے کوئی سراغ ملا کہ شاید محبوب مل جائے، شاید وہاں پر ہو۔ تو اس پر شاعر جو ہے ایک امید کی جو ہے اپنی جو ہے آس کو بیان کر رہے ہیں، امید کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں اچانک ایک لہر پیدا ہوئی ہے، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ بعض اوقات لازمی نہیں ہے کہ محبوب مل گیا ہو، سراغ مل گیا ہو، لیکن جب بندہ دکھی ہوتا ہے اچانک بعض اوقات کوئی خیال آ جاتا ہے کہ شاید وہاں نہ ہو میرا محبوب، تو وہ جو لہر سی اٹھتی ہے وہ امید سی پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کوئی تازہ ہوا چل رہی ہے، اب مجھے مل جائے گا، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، دوبارہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقت شاعر جو ہے ایک امید کا جو ہے وہ سہارا لے رہے ہیں، امید کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ شاعر کو ایسا لگتا ہے کوئی تازی ہوا کا جھونکا آیا ہے، دل میں کوئی لہر سی اٹھی ہے، شاید کہ میرا محبوب مجھے مل جائے۔ آگے شور برپا ہے، اگلا شعر ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے دل میں پھر شور برپا ہو گیا، خانہ دل، دل کا جو خانہ ہے، دل کا جو گھر ہے، اس میں شور برپا ہے، ہنگامہ برپا ہے، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ کہتا شاید کوئی اور دیوار گر گئی ہے۔ شاعر نے اپنے دل کے اندر بہت سی امیدیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، غزل کا پہلا شعر دوسرے سے مختلف، تیسرا اس سے مختلف، ہر شعر عام طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر نے امید کی کرن بیان کی ہے، لیکن اگلے شعر میں مایوسی کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ کہتے دل میں ایک شور برپا ہے، لگتا ہے کوئی اور دیوار گر گئی ہے۔ شاعر نے امیدوں کے بہت سے محل بنائے تھے دل میں کہ یہاں پر محبوب ہوگا، ایسے ملے گا، ایسے ملا جا سکتا ہے، یہ امید ہے، یہ سراغ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے اس کو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے پھر دل میں ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، لگتا ہے کوئی اور امید کی دیوار گر گئی ہے، کوئی اور جو ہے عمارت گر گئی ہے دل کے اندر، دوبارہ دل میں ہنگامہ برپا ہے، پھر مایوسی کے بادل چھا گئے ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں، کہتا بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے اس بھری دنیا میں، اس لوگوں سے بھری دنیا میں، جہاں پر ہنگامے ہیں، جہاں پر شور ہے، جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن یہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ کہنے کو تو ہر چیز ہے، بظاہر رشتہ دار بھی ہیں، گھر بھی بن گیا، لوگ دوستی کے دعوے بھی کرتے ہیں، اپنا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کھانے پینے کی بھی قلت نہیں ہے، پانی بھی ہے، ہر چیز ہے، کسی چیز کی بظاہر کمی نہیں ہے، پھر بھی مایوسی کیوں ہے، نا امیدی کیوں ہے؟ کہتا ہے بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، اب ہنگاموں کے باوجود بھی، شور کے باوجود بھی، ہجوم کے باوجود بھی دل نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کی کمی ہے، کیوں دل اداس ہے، کیوں دل میں مایوسی ہے۔ بظاہر تو سارے اسباب ہیں، کپڑے ہیں، کھانے کو ہے، رہائش ہے، چھت ہے، ہر چیز ہے، تو دل کیوں نہیں لگ رہا؟ بس ایک ہی وجہ ہے جو دل نہیں لگ رہا، شاعر کا محبوب نہیں ہے۔ ہر چیز ہونے کے باوجود محبوب کھو گیا، بس اب شاعر کا جی نہیں لگتا۔ آگے کہتا تو شریک سخن نہیں تو کیا ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ اگلا شعر پڑا ہے، کہتا تو شریک سخن نہیں، سخن کہتے ہیں بات کو، شاعر محبوب سے مخاطب ہے، کہتا اے محبوب اگرچہ تو میری باتوں میں شریک نہیں، میرے ساتھ گفتگو میں، گفت و شنید میں، کمیونیکیشن میں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، تیری خاموشی جو ہے وہ ابھی بھی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ شاعر جب تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو محبوب کی یادوں میں کھو جاتا ہے، اس کی باتوں میں کھو جاتا ہے، اس سے اکیلے میں باتیں کرتا ہے، دل کی باتیں اس کو بتاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے بظاہر محبوب تو کھو گیا، محبوب نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہاں جا کر بچھڑ گیا، محبوب نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی شاعر مطمئن ہے، کہتا خاموشی میں بھی وہ میرے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ باتوں میں میرے ساتھ شریک تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو خاموش ہو جانا ہے، میرے سے غائب ہو جانا ہے، یا شاید مر گیا، یا شاید منو مٹی کے نیچے چلا گیا، یہ گم گیا، لیکن شاعر سے وہ بچھڑ گیا، کیونکہ اس دوران بہت سے لوگ مر گئے۔ تو شاعر کہتا ہے تو خاموش ہو چکا ہے، یا ہمیشہ کے لیے
خاموش ہو چکا ہے یا میرے سامنے سے چھپ گیا ہے، لیکن تیری خاموشی میرے سے باتیں کر رہی ہے۔ یادوں کے، اگلا شعر ہے، یادوں کے بے نشان جزیروں، یادوں کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے، اے محبوب اگرچہ تو کھو چکا ہے، تو گم گیا ہے، مجھے نہیں پتا تو کہاں ہے، مر گیا ہے یا زندہ ہے، کس علاقے میں ہے، کس دیہات میں ہے، کسی ویرانے میں ہے، کس جنگل میں ہے، کس آبادی میں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میری جو یادوں کے جزیرے ہیں وہاں پر اب بھی تو ہے، تیری یادیں وہیں پر ہیں۔ میں اب بھی جب گہرائی میں جاتا ہوں سوچوں کی، تنہائی میں جاتا ہوں تو تیری ہی یادیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں یادوں کے بے نشان جزیروں میں، بے نشان جزیرے، ایسے جزیرے جن کا کوئی نام نشان بھی نہ پتا ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ تنہائی، یادوں کی تنہائی، جب گہرائی میں چلا جاتا ہوں یادوں کی تو مجھے وہاں سے تیری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب یعنی اپنے خیالات میں گم ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھے پکار رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، کہتا ہے شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے محبوب، شہر کی جو بے چراغ گلیاں ہیں، تاریک گلیاں ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ویرانگی ہو جاتی ہے، تو اس وقت شاعر جو ہے اپنے محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، وہ رات کو بھی اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر کو محبوب کی جدائی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا تاریک ہو چکی ہے، دن ہونے کے باوجود بھی شاعر کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر جگہ ویرانگی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ جو شہر کی ویران گلیاں ہیں، تاریک گلیاں ہیں، اندھیرے میں جو ہے گم شدہ گلیاں ہیں، ہر گلی میں، ہر شہر کے کوچے میں، ہر ویرانے میں میں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں، میں تجھے پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگلی غزل پڑھتے ہیں۔ اس غزل کا جو آخری شعر ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ شاعر نے اس میں تخلص اپنا استعمال کیا ہے، تو اگلی غزل کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ شاعر کہتے ہیں، اے ہم سخن، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اب وفا کا تقاضا یہی ہے میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لوں، یعنی کہ اب میں خط و کتابت چھوڑ دوں، اب میں تجھے محبت کے بارے میں خط لکھنا چھوڑ دوں، محبت کے خط لکھنا چھوڑ دوں، اور تو محبت کا اظہار چھوڑ دے، تو اپنی زبان کو سیلے، اپنے ہونٹوں کو سیلے، کیونکہ جب بھی دو عشق کرنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو سارا زمانہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، ان کو نہیں، وہ زمانہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ دونوں آپس میں مل پائیں۔ تو شاعر کہتا ہے اب یہ وہ وقت ہے جو مشکلات سے گرا ہوا ہے، اب اگر میں خط و کتابت کروں گا، پرانے دور میں یہی طریقہ ہوتا تھا بات چیت کا، تو شاعر کہہ رہے ہیں اب اگر میں خط و کتابت کروں گا اور تو محبت کا اظہار کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، لوگ ہمیں مزید کوشش کریں گے دور کرنے کی۔ اب محبت یہی ہے، وفا یہی ہے، فی الوقت خاموشی اختیار کی جائے، جب کوئی اچھا وقت آئے پھر محبت کا اظہار کیا جائے، پھر ملنے کی کوشش کی جائے، لیکن فی الوقت محبت کا، وفا کا تقاضا یہی ہے کہ تو بھی خاموش ہو جائے اور میں بھی کچھ لکھنا چھوڑ دوں۔ دوسرا مطلب یہاں سے شاعر کا یہ ہے کہ شاعر جو جس طرح شاعر نے ظلم و ستم کو سہا اور شاعر کے ساتھ بہت سے لوگ جو تھے ظلم کا شکار ہوئے، جس طرح شاعر ہجرت کر کے آئے، اسی طرح اور بہت سے پاکستان کے لوگ جنہوں نے طرح طرح کے مصائب کا سامنا کیا، حکومت وقت جو تھی انہوں نے طرح طرح کے تشدد اور بربریت کا ان پر مظاہرہ کیا، تو شاعر اپنے دوستوں کو، ہم نشینوں کو، اپنے جو ہے وقت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت وفا کا تقاضا یہی ہے میں کچھ لکھنا چھوڑ دوں اور تم جو ہے کوئی تقریر کرنا، کوئی جو ہے جلد سے جلوس کرنا چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت جو بھی بات کرے گا حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا، اس پر تشدد کیا جائے گا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اس کو مار دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا۔ اس لیے وفا کا تقاضا اس وقت یہی ہے کہ اچھے وقت کا انتظار کیا جائے، فی الوقت خاموشی اختیار کی جائے۔ اگلا شعر ہے، کہتے کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کے نور، نباتوں میں تازگی۔ شاعر کہتا ہائے افسوس، حادثات نے، حالات نے، واقعات نے مجھے کن بے رحم دلوں میں، کن بے رحم لوگوں میں پھینک دیا، بے دل لوگوں میں پھینک دیا، کن جو ہے جو جانوروں کی طرح کے جو لوگ تھے، جن کے دلوں میں، جن کے اندر دل نہیں تھے بلکہ پتھر تھے، ایسے بے رحم دلوں میں کس نے، حادثات نے کیوں ہمیں پھینک دیا؟ کیونکہ جو شاعر تھے وہاں پر ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسلام کے لیے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے
آئے, اس امید پر آئے کہ یہاں پر ایک اچھا ماحول ملے گا, اچھے حالات ملیں گے, لیکن یہاں پر جن حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ بڑے تکلیف دہ تھے. تو شاعر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, کہتے کن بے رحم لوگوں میں پھینک دیا حادثات نے, واقعات نے, حالات نے, کن ظالم لوگوں کے اندر ہمیں پھینک دیا. آنکھوں میں جن کے نور, نہ باتوں میں تازگی, جن کے آنکھوں میں کوئی بینائی نہیں ہے, جن کی باتوں میں کوئی تازگی نہیں ہے, جو بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتھر مار رہے ہوں, جب بھی ان کے پاس جاؤ تو بدتمیزی کرتے ہیں, ان کی آنکھوں میں کوئی نور نہیں ہے, یعنی حق کو, سچ کو سن نہیں سکتے, مظلوم کی آہ و بکا کو, تڑپتے مظلوموں کو دیکھ نہیں پاتے. تو وہ تشدد اور بربریت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. تو شاعر جو ہے اس پر وویلا کر رہا ہے, کہتا کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے, کہ مجھے کن بے رحم لوگوں میں پھینک دیا گیا کہ جن کے آنکھوں میں نہ کوئی بینائی ہے, نہ دلوں میں کوئی تازگی ہے. اگلا شعر ہے, بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین, میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی. شاعر کہتا ہے بول اے میرے دیار کی, اے میرے شہر کی, اے میرے گھر کی. دیار گھر کو کہتے ہیں, مراد شہر ہے. شاعر کہتا ہے بول اے میرے دیار کی, اے میرے ملک کی, اے میرے شہر کی, اے میرے گھر کی سوئی ہوئی زمین, بتا میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی. وہ لوگ جن کی وجہ سے, جیسا کہ قائد اعظم, جیسا کہ لیاقت علی خان, جن لوگوں کی وجہ سے, جن کے کردار کی وجہ سے شاعر ہجرت کر کے یہاں آئے. شاعر کہتا ہے کہ میں جن لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں یہ زمین مجھے بتاؤ وہ کہاں چلے گئے, کیونکہ ان کو مار دیا گیا, شروع میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا. تو شاعر کہتا ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے وہ لوگ کہاں گئے. وہ بڑے اچھے لوگ, بڑی محبت کرنے والے, بڑا پیار کرنے والے, لوگوں کے خیر خواہ, وہ کہاں چلے گئے. اب بے رحم لوگ جو تھے ان کے اندر مجھے پھینک دیا گیا. کہتا بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین, کہتا ہے میرے شہر کی, میرے ملک کی سوئی ہوئی زمین, یہ بتا تو صحیح وہ لوگ کہاں گئے جن کی وجہ سے ہم یہاں آئے, جن کو میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی. وہ لوگ کہاں چلے گئے, وہ اچھے پیار محبت کرنے والے کہاں چلے گئے. میٹھے تھے جن کے پل وہ شجر کٹ کٹا گئے, ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی. شاعر کہتا ہے میٹھے تھے جن کے پھل, شاعر کہتا ہے جن درختوں کے پھل میٹھے تھے, جو میٹھے پھل دیتے تھے اور سایہ بھی دیتے تھے, وہ درخت ہی کاٹ لیے گئے. مراد وہ اچھے لوگ ہیں جو محبت کرنے والے تھے, جو سایہ دینے والے تھے, میٹھی باتیں کرنے والے تھے, اچھی باتیں کرنے والے تھے, خیر خواہی کرنے والے تھے. ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو شاعر کہتا ہے میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے, ہائے ان درختوں کو کاٹ دیا گیا. اور ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی. وہ دیواریں, وہ لوگ, وہ اچھے لوگ جو بھلائی کرنے والے تھے, ان کو جس طرح دیوار کو گرا دیا جاتا ہے اسی طرح ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا, ان کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اگلا شعر ہے, بازار بند رستے سنسان, بے چراغ وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی. شاعر کہتا ہے بازار بند ہیں, رستے سنسان ہیں, بے چراغ ہیں, تاریکی چھائی ہوئی ہے, ایسی رات چھائی ہوئی ہے کہ کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو شاعر رات کے وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو پاکستان میں رات کو ایسے برے حالات ہوتے تھے کہ چوری ڈکیتی, قتل و غارت اور حکومت کا ظلم ستم ایسا عام تھا کہ لوگ رات کے وقت گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جیسے ہی تاریکی تھوڑی سی بڑھتی تو بازار سنسان ہو جاتے, بازار بند ہو جاتے, رستے سنسان ہو جاتے, تاریکی چھا جاتی, لوگ ڈر کے مارے گھروں میں ہی رہ جاتے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دن کے وقت بھی ایسا خوف تھا, ایسی تاریکی چھائی رہتی تھی. اگرچہ سورج تو نکلا ہوتا تھا لیکن ظلم, ستم, تشدد, بربریت اور چوری ڈکیتی, ان تمام جرائم کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے, جس کی وجہ سے بازار سنسان رہتے, رستے سنسان رہتے, ایسے لگتا جیسے بے چراغ ہیں, کوئی روشنی نہیں ہے. وہ بات شاعر کر رہے ہیں, کہتے بازار بند رستے سنسان, بے چراغ وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی. لوگ ڈر کے مارے دن کے وقت بھی گھروں سے نہیں نکلتے. اگلی غزل ہے جی فراق گورکھپوری کی, تو پڑھتے ہیں. کہتا اداسی بے دلی اشفتہ حالی میں کبھی کمی کب تھی, ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی. کہاں اداسی, مایوسی, بے دلی, افسردگی, شفتہ حالی, برے حالات جو تھے, کہا اس میں کب کمی آئی.
ہماری زندگی یارو یارو مرا دوستو ہماری زندگی کب تھی. شاعر کہتا ہے دوستو اے پیارو اے ہم نشینو ہماری زندگی ہمارے قبضے میں کب تھی. ہماری زندگی ہماری مرضی کی کب تھی. ہماری زندگی میں تو کبھی اداسی آ رہی ہے, کبھی اشفتہ حالی آ رہی ہے, برے حالات آ رہے ہیں, کبھی افسردگی آ رہی ہے, کبھی بے دلی آ رہی ہے, طرح طرح کے مصائب ہیں, طرح طرح کی اذیتیں ہیں. شاعر نے برے گھریلو حالات کا سامنا کیا, ملکی برے حالات کا سامنا کیا, انگریز کا تسلط, انگریز کا ظلم ستم, انگریز کی حکومت کا سامنا کیا. پھر جو پاکستان میں آئے تو پاکستان کے بھی برے حالات کا سامنا کیا. یہاں پر بھی حکومتوں نے کوئی اچھا جو ہے پرفارم نہیں کیا. تو شاعر نے طرح طرح کے مصائب کا سامنا کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے قبضے میں ہماری مرضی کی کب تھی. کہا کہ ہر وقت ہی تو برے حالات تھے. علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن اے دل غمگین تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی. علائق سے دوستوں سے تعلقات سے کہا بیگانہ ہوں. علائق کہتے ہیں تعلقات کو, تعلقات سے بیگانہ ہوں, لاپرواہ ہو چکا ہوں. اے دل غمگین تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی. شاعر کہتا ہے کہ میں تعلقات سے لاپرواہ ہو چکا ہوں, تعلقات سے پیچھے ہٹ چکا ہوں, لیکن اے میرے غمگین دل یہ تو بتا کب کسی کے ساتھ میری کوئی الفت تھی بھی, کوئی محبت تھی بھی, کوئی دوستی تھی بھی. شاعر کے نزدیک شاعر نے کبھی کسی سے جو ہے دوستی نہیں لگائی, محبت نہیں کی. اصل میں شاعر جو ہے عشق کی وجہ سے اور جو ہے محبت کی وجہ سے, محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے اس قدر دکھی ہے, اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو چکا ہے. اسے نہیں پتا کبھی محبوب سے دوستی رہی بھی. شاعر نے خود سے جان بوجھ کر تو دوستی نہیں بڑھائی تھی, لیکن جو محبت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے چاہتے نہ چاہتے ہو جاتی ہے, لیکن جب ہو جاتی ہے پھر انسان تڑپتا پھرتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے میں تو تعلقات سے لاپرواہ ہوں, میں تو تعلقات نہیں رکھنا چاہتا, نہ میں نے پہلے کبھی رکھے, نہ میری پہلے کسی کے ساتھ دوستی تھی, لیکن پھر کیوں میں ایسے ہی جو ہے تڑپ رہا ہوں, ایسے غمگین ہوں, دل غمگین, پھر کیوں میرا دل جو ہے وہ غمگین ہے. علائق سے ہوں بیگانہ کہا تعلقات سے بیگانہ ہوں, لیکن دل غمگین اے میرے زخمی غمگین پریشان دل یہ تو بتا تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی. ہم نے کب کسی سے دوستی لگائی, پھر بھی ہمارا دل کیوں تڑپ رہا ہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی. کب کسی کے ساتھ دوستی, محبوب کے ساتھ دوستی ہماری قائم ہوئی کہ جس کی وجہ سے آج ہم تڑپ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلا شعر ہے جی. حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی, جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی. کہا حیات چند روزہ, حیات کہتے ہیں زندگی کو, چند روزہ چند دنوں کی کہتے ہیں جو زندگی تھی وہ بھی حیات جاوداں نکلی, جاوداں ہمیشگی کی زندگی. کہا کہ جو ہماری چند روز کی زندگی تھی وہ بھی ہمیشہ کی زندگی بن گئی. جو کام آئی جہاں کے وہ متاع کہتے ہیں نفع, وہ عارضی کب تھی. کہا کہ جو چیز لوگوں کے کام آ جائے, جو زندگی دوسروں کے کام آ جائے وہ زندگی عارضی نہیں ہوتی, وہ تھوڑی نہیں ہوتی. کہا ہماری زندگی جو تھوڑی سی تھی لیکن وہ ہمیشگی کی زندگی بن گئی, کیونکہ جو زندگی لوگوں کے کام آ جائے وہ زندگی تھوڑی اور عارضی نہیں ہوتی, وہ ہمیشگی کی زندگی ہوتی ہے. شاعر نے شاعری کی آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, گویا کہ وہ مختصر وقت کے لیے آئے, مختصر زندگی ان کو ملی, ختم ہو گئے. چاہے 100 سال کی بھی زندگی تھی ختم ہو جاتی ہے, لیکن کوئی لوگوں کے بھلے کا, لوگوں کی فلاح کا کام کر جاتے ہیں تو قیامت تک ان کا تذکرہ چلتا ہے, ان کا نام چلتا ہے. تو پھر ان کی جو تھوڑی سی مختصر زندگی ہوتی ہے وہ بھی ہمیشگی کی زندگی بن جاتی ہے, کیونکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ عارضی زندگی نہیں ہوتی. حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی. کہا کہ جو تھوڑی سی زندگی تھی وہ بھی ہمیشگی کی زندگی نکلی. جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی. کہا کہ جو دوسروں کے کام آ گئی وہ زندگی عارضی کب تھی, تھوڑی سی زندگی کب تھی. یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید, حیات بیسکوں کے سر میں یہ شورید کی کب تھی. شورید کی اضطراب, شاعر کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کوئی پلٹا لینے والی ہے, دنیا کے حالات یکسر بالکل تبدیل ہونے والے ہیں, وگرنہ دنیا میں ایسے حالات نہیں تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ظلم ایک انتہا کو پہنچتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, جب بھی حالات بگڑتے ہیں پھر دوبارہ پلٹا کھا کر دوبارہ رائے راست پہ آتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک نہ ایک اینڈ ہوتا ہے, اختتام ہوتا ہے, ہر چیز میں تبدیلی ہوتی ہے.
ہر چیز کا ایک زوال ہے، اس کے بعد پھر نیا عروج ہے، بہار نے بھی ختم ہونا ہوتا ہے لیکن خزاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو شاعر یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے اب دنیا میں کوئی نیا پلٹا، کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے اندر ہمیں اضطراب نظر آ رہا ہے، ایسی بے چینگی، ایسی جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، ایسا ہنگامہ برپا ہے، ہر افراتفری ہر طرف برپا ہے، تو یہ حالات ختم ہونے والے ہیں۔ یہ برے حالات، یہ ہنگامہ، یہ اضطراب اس چیز کی طرف علامت ہے، اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب دنیا میں کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے، کوئی نئی تبدیلی آنے والی ہے۔ میرے نغموں نے یہ دنیا غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت قدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ تو شاعر کہتے ہیں میرے نغموں نے، میرے گیتوں نے ایک غمگین دنیا، ایک غموں سے بری ہوئی دنیا تجھے چمکا دیا۔ عام طور پر جو ہوتا ہے انسان، طرح طرح کے لوگ جو ہے مصائب کا شکار ہوتے ہیں، زندگی لوگوں کو جو ہے ایک مایوس کن لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی نغمہ، کوئی ترنم اچھا سا پڑھ دے تو زندگی میں تھوڑا سا حسن چمک دمک آ جاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں میرے نغموں نے ایک دنیا غم چمکا دیا تجھ کو۔ شاعر اپنے ہم وطنوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ہم نشینوں کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم مایوس تھے، لیکن میرے جو گیت تھے، میرے جو نغمے تھے، انہوں نے تمہارے اندر ایک جان پیدا کر دی، ایک چمک دمک پیدا کر دی، ایک وقتی سکون لے آیا۔ تیرے ظلمت قدے میں، تیرے تاریک گھر میں زندگی کی روشنی کب تھی، وگرنہ کہا کہ تمہارے اندر جو یہ دنیا کا ظلمت قدا ہے، تاریک گر ہے، اس میں روشنی کب تھی۔ یہاں تو مایوسی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، لوگ مایوس تھے، لوگ پریشان تھے، ٹینشنوں کی وجہ سے ایک جو ہے تاریکی سا سما محسوس ہو رہا تھا، تنہائی لوگ محسوس کر رہے تھے، ہجوم کے اندر بھی ایک تنہائی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے نغمے، میرے گیتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حسن تو آیا، اس کی وجہ سے دنیا میں کچھ چمک آئی۔ لوگوں کو یہ جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کے اندر وقتی جو ہے ایک لذت، ایک سکون سا پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شاعر وہی بات کر رہے ہیں، کہتے میرے نغموں کی وجہ سے تمہارے اندر ایک جو ہے چمک دمک پیدا ہو گئی ہے۔ آخری شعر پھر نہیں پڑھ رہے کیونکہ شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے، آخری غزل پڑھتے ہیں جس کو تابش دہلوی نے لکھا ہے، تو پڑھتے ہیں جی، کہتا سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ سکون تو چاہتا ہوں، اطمینان تو چاہتا ہوں، راحت تو چاہتا ہوں، دل کا سکون تو چاہتا ہوں، لیکن حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی سکون مل جائے تو شاعر کہتا ہے میں اس کو درد نہیں کہتا، شاعر کا دل ایسا غمگین ہے، ایسے دکھوں میں، اذیتوں میں، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، ایک لمحے کا بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ شاعر کہتے اگر ایک لمحے کا بھی سکون آ جائے تو میں پھر درد نہیں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ دل کا بھٹکا شام کو بھی گھر آ جائے تو اس کو بھٹکا نہیں کہتے، اللہ وہ پورا دن بھٹکتا رہا، پورا دن پریشان رہا، لیکن شام کو سکون مل گیا تو ہم کہتے ہیں بھائی سکون میں آ گیا، یہ بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ تو شاعر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ دل جتنا مرضی دکھی ہو لیکن تھوڑا سا تو راحت مل جائے نا، تھوڑی سی سکون تو مل جائے۔ اگر اتنا تھوڑا سا بھی سکون مل جائے تو میں کہوں گا کہ مجھے درد حاصل نہیں ہوا، مجھے درد نہیں ہے، میں پریشانی میں نہیں ہوں، میں سکون میں ہوں۔ لیکن شاعر کا دکھ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کہا سکون درکار ہے، میں سکون چاہتا ہوں لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ کہا جو دل کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دے، ٹھہرا دے، اس کو درد دل نہیں کہتے۔ شاعر کو محبوب کی جدائی کی وجہ سے ایسا درد ملا ہے کہ اس کو ایک لمحے کا بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ اس کو سکون تبھی مل سکتا ہے جب محبوب کی زیارت ہو جائے، جب محبوب کی زیارت ہو جائے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو جائے، تو سارے دکھ درد بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو دل ٹھہر جاتا ہے نا، اطمینان میں آ جاتا ہے۔ پھر شاعر کے نزدیک وہ کیا دکھ درد، جب محبوب مل گیا، سکون آ گیا تو پھر تو وہ دکھ درد رہے ہی نہیں نا۔ تو اگلا شعر پڑھتے ہیں، کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ کہا کبھی جلوہ صد رنگ، صد 100 کو کہتے ہیں، رنگ 100 طرح کا۔ شاعر کہتا ہے کبھی آنکھوں کو 100 طرح کے جلوے حاصل تھے، نگاہوں کو مطلب آنکھوں کو، کبھی محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے طرح طرح کے لمحات جو تھے وہ شاعر کو یاد آتے، محبوب اس کے سامنے ہوتا، اس کا جو ہر جلوہ تھا وہ شاعر کے سامنے ہوتا تو وہ شاعر کو سکون دیتا۔ تو شاعر اس کو کہہ رہے ہیں کہ 100 رنگ کے جلوے تھے، کبھی اس کی چمک کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے محبوب کے چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں، تو 100 طرح کے شاعر کو جلوے حاصل تھے۔ لیکن اب شاعر کے کیا حالات ہیں کہ شاعر رونا چاہتے ہیں، دکھ
کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے رو نہیں پاتے. انسان جب دکھی ہوتا ہے تو رونا چاہتا ہے، رو لے تو سکون آ جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت وہ آتا ہے انسان کے آنسو جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. وہ بڑا تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس سے بھی تکلیف کا لمحہ شروع ہوتا ہے کہ خون کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے خون کے آنسوؤں کا، لیکن پھر اس سے بھی برے حالات آتے ہیں. یہ چوتھی منزل ہوتی ہے جب کہ خون کے آنسو بھی رک جاتے ہیں تو پھر انسان کا اینڈ ہوتا ہے، انسان کی موت ہوتی ہے. تو شاید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن پہ جا چکے ہیں، اس صورتحال پہ جا چکے ہیں کہ اب وہ خون کے آنسو رونا چاہتے ہیں، لیکن اس کو خون کے آنسو بھی نہیں آتے. کہا اب اشک خون، اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، کہا کہ اب جو خون کے آنسو ہیں بھی چشم شوق کو، محبت والی آنکھوں کو حاصل نہیں ہوتا، اب وہ بھی حاصل نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں اب خون کے آنسو بھی حاصل نہیں ہے. کوئی وقت تھا 100 رنگ کے جلوے حاصل تھے، 100 طرح سے محبوب کے جلوے دیکھ رہے تھے، لیکن اب خون کے آنسو بھی آنکھوں کو میسر نہیں. ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک کام پہ، ہر ایک خواہش پہ میں مجبور ہوں. محبوب سے بات کر رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں اے محبوب، میں ہر ایک کام پہ مجبور ہوں، میں تڑپتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ہر چیز پہ مجبور ہوں. لیکن تو ہر چیز پر خود مختار ہے، تجھے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا، میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں اور تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. آگے ہے جی، ہمیں ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا. کبھی شاعر کہتا ہم یہ ہنگامہ برپا کرنے والے تھے عشق کی راہوں میں. ہم ہی لوگوں کو عشق کی راہ کا بتاتے تھے، عشق کی منزلوں کا بتاتے تھے، ہم ہی بتاتے تھے کیسے عشق کی راہ میں کامیاب ہونا ہے، کیسے منزلیں پانی ہے. لیکن جب ہم ڈوب گئے ہیں، اب کہیں طوفان نہیں اٹھتا، اب کہیں وہ عشق کا ولولہ، کہیں وہ طوفان نہیں، کہیں کوئی سائل نہیں. ایسی تاریکی چھا چکی ہے، ایسی مایوسی چھا چکی ہے. کہتے ہم ہی ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا. تو یہاں دو مطلب ہیں. ایک تو مسلمانوں کی جو ترقی، اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم ہی دنیا میں ہنگامہ برپا کرتے تھے، ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہی دنیا میں ایک انقلاب آ جایا کرتا تھا، لیکن جب سے ہم زوال پذیر آئے ہیں تو دنیا میں وہ طوفان بھی نہیں ہے، وہ ساحل بھی نہیں ہے، وہ ٹھکانے بھی نہیں ہیں. اور دوسرا مطلب وہی جو پہلے بتایا، عشق کی راہوں میں جو شاعر نے ہنگامے برپا کیے، اب شاعر کو وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے. تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا. تماشا نظارہ، سوز، تماشا کو جلا دینے والا، منظر کو جلا دینے والا، ہر جلوہ انداز یکتائی. کہا کہ اے محبوب، انداز یکتائی ہوتا ہے یکتا، اکیلا، ڈیفرنٹ. شاعر کہہ رہے ہیں اے محبوب، تیرا جو ایک منفرد قسم کا جو جلوہ ہے، تیرا ہر ایک ہی جلوہ، شاعر کہہ رہے ہیں محبوب تیرا جو ہر ایک جلوہ ہے وہ ایک منفرد قسم کا ہی جلوہ ہے، اور وہ تماشا سوز ہے، وہ منظر کو جلا کے راکھ کر دینے والا ہے. مطلب جو بندہ بھی محبوب کا ایک نظارہ دیکھتا ہے، ایک جلوہ دیکھتا ہے، پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات جل گئی ہے، راکھ ہو گئی ہے، اور ایک ہی چیز جو سامنے ہے وہ محبوب کا جلوہ ہے. بس وہ اسی میں ہی کھو جاتا ہے، اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو وہ بات شاعر کر رہے ہیں، تماشا سوز ہے، تمام منظروں کو، تمام نظاروں کو، تمام منظروں کو جلا دینے والا ہے تیرا ہر ایک منفرد جلوہ. تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا. شاعر کہتا اب کوئی پردہ نہیں. شاعر وہ براہ راست محبوب کو دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کے آنکھوں میں، اس کے سامنے محبوب کے ہی جلوے ہیں. اب شاعر کو ایسا لگتا ہے کوئی پردہ بھی رستے میں حائل نہیں، ہر وقت ہی محبوب اس کے سامنے چلتا پھرتا ہے، اور دنیا کے تمام منظر، دنیا کے تمام نظارے جل کر راکھ ہو چکے ہیں محبوب کے جو جلوے ہیں. اور ہر جلوہ جو منفرد ہے وہ شاعر کو اپنی آن بان کی وجہ سے شاعر کو اپنے آپ میں ہی مگن رکھتا ہے. آگے ہے، رہا ایک ایک قدم پہ پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. کہا رہا ایک ایک قدم پہ، کہا کہ ایک ایک قدم پر ہم نے پاسے آداب طلب، کہتے پاس کہتے ہیں لحاظ رکھنا، آداب طلب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو آداب ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا. شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک جگہ پر، ایک ایک مقام پر آپ کو حاصل کرنے کا
جو آداب تھے ان کو ملحوظ خاطر رکھا. ٹھیک ہے جی. ہر چیز جو بھی کوئی چیز ہے یا محبت کو حاصل کرنا ہے اس کو بھی ایک آداب ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں میں نے ہر چیز کا جو ہے خاص کر کے محبوب کی بات کر رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں محبوب تجھے جو پانے کے آداب تھے ان کا میں نے خیال رکھا کہ پانا تو تمہیں بڑا آسان تھا, میں تمہیں حاصل کر سکتا تھا, لیکن میں نے آداب کا خیال رکھا تو ان آداب کی وجہ سے میں آپ کو نہیں پا سکا. وگرنہ مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے, وگرنہ تو شاعر جاتا تو محبوب سے لپٹ جاتا, پکڑ لیتا, زبردستی کرتا, وویلا کرتا, شور کرتا, محبوب کو حاصل کر لیتا. شاعر کہتا ہے یہ مہذب طریقہ نہیں تھا, یہ آداب نہیں تھے, یہ خیالات نہیں تھے. تو میں نے آداب کا خیال رکھا, میں نے پاس کا خیال رکھا, پاس بھی آداب کو کہتے ہیں. میں نے حاصل کرنے کے آداب کا خیال رکھا کہ اگر حاصل کرنا ہے ایک ادب سے, ایک طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے حاصل کیا جائے. وگرنہ شاعر کہتے ہیں تمہیں حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. رہا ایک ایک قدم پہ پاسے آداب طلب, ورنہ طلب کہتے ہیں حاصل کرنے کو, محبت کو حاصل کرنا یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنا. شاعر کہتے ہیں ایک ایک قدم پر حاصل کرنے کے آداب کا میں نے خیال رکھا, ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. ہم تو اس مقام تک پہنچ چکے تھے, اس کے بعد آپ کو حاصل کر لینا, آپ کو پا لینا کوئی مشکل نہیں تھا. آخری شعر جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں شاید جو ہے اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں, یہ پیپر میں نہیں آتا. تو باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.